اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ایک دفعہ پھر میں اور آپ اس مبارک مجلس اور سراسر تعلیم و تربیت کی اس محفل کے اندر موجود ہیں. درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ضابطۂ زندگی اور وہ قواعد و ضوابط جس کی پاسداری کر کے اور ان قانون کی پاسداری کر کے ہم اپنی زندگیوں کو بھی پرسکون کر سکتے ہیں اور دائمی زندگی جو بعد میں آنے والی ہے اس میں بھی ہم حق کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے ساتھ ہمکنار ہو سکتے ہیں. ایک انسان کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے شوق اور اس کی طلب سے تعلق رکھتا ہے، لیکن انسان اپنی شوق کے ساتھ ساتھ اس کے انتخاب کے اندر کسی رہنما اصول کا محتاج ہوتا ہے کہ کس طریقے سے وہ جس چیز کو اس کی طبیعت چاہ رہی ہے اور جو چیز اس کے سکون کا تقاضا رکھتا ہے وہ کون سی ایسی عادات ہیں، وہ کون سے ایسے ضابطے ہیں، وہ کون سے ایسے آئیڈیاز ہیں، وہ کون سے ایسے طریقے ہیں جس کو استعمال کر کے انسان اپنی زندگی کو پرسکون بنا سکتا ہے، اپنی زندگی کے حقیقی سکون کو پا سکتا ہے، راحت پا سکتا ہے، دل و دماغ کا قرار پا سکتا ہے. تو اللہ کا دین اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا عنوان درس نظام مصطفیٰ ہے، یہ انسان کے لیے وہ تمام تر سکون اور نجات کے ذرائع، اسباب، باتیں اور ان قواعد کو مہیا کرتے ہیں. آج کا عنوان ہمارا جس موضوع کے حوالے سے ہے وہ خاص طور پر معاشرت کے اندر، سوسائٹی کے اندر سب سے اصل الاصول موضوع ہے. اگر جس چیز کو آگے ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اگر اس کے اندر درستگی نہ ہو اور وہ معاملات
صحیح طریقے سے ترتیب نہ پائیں یا اس کو انجام صحیح طریقے سے نہ دیا جائے تو معاشرہ صحت بخش نہیں ہو سکتا بلکہ فساد ہو جائے گا۔ میرے دوستوں بزرگوں، انسان معاشرے میں رہتا ہے، ایک فرد سے دوسرا فرد، دوسرے سے تیسرا فرد، تیسرے فرد سے چوتھا فرد، یہ افراد جو جڑتے ہیں، ملتے ہیں، اس سے ایک معاشرہ بنتا ہے۔ اسی معاشرے سے انسان کے ایک دوسرے کے تعلقات، معاملات، تجارات، دوستی، پڑوس، معاشرت، محلے، یہ تمام رشتہ داریاں اسی سے ترتیب پاتی ہیں۔ اسلام کا مزاج یہ ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا اس دین کا بانی ہے اور انسان کا خالق بھی ہے، تو انسان کو بنایا اللہ نے ہے، تو انسان کی خیر اور انسان کی خوبی کو بھی اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ ہم جس چیز کو بناتے ہیں اس چیز کی اچھائی اور اس چیز کی برائی ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ میں اور آپ مل کر اگر انسان کی فلاح کے لیے اور معاشرت اور سوسائٹی کی درستگی کے لیے کچھ قانون اور کچھ پرنسپلز تیار کریں تو ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ بہت سے ایسے جذبات اور معاملات اور حالات ہیں کہ مختلف انسانوں کی ذہنیت اور مختلف انسانوں کی طبیعت جس طرح وہ اپنے وجود میں مختلف ہیں اس طرح وہ اپنے مزاج میں مختلف ہیں، اسی طرح اپنے قبول اور رد میں بھی مختلف ہیں، کس کے نزدیک کیا چیز اچھی ہے، کس کے نزدیک کیا چیز اچھی ہے۔ تو اگر سوسائٹی سے 10-12 لوگ مل کر کوئی ایک ضابطہ مرتب کرنا چاہے تو بہت ممکن ہے کہ اس کے اندر سقم، کمزوری رہ جائے کہ وہ حالات ان میں سے 10-15 لوگوں پر گزرے ہی نہ ہو، تو اس کے لیے وہ کیا قانون بنائیں گے، اس کے لیے وہ کیا ضابطہ بنائیں گے۔ تو لہذا عقلی تقاضا اس کا یہ ہے کہ انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ، سکون، ضابطہ وہی دے سکتا ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، انسان کی خواہش کو پیدا کیا، انسان کی طلب کو پیدا کیا، انسان کی ضرورت کو پیدا کیا، انسان کی لذت کو پیدا کیا، انسان کے خوف کو پیدا کیا، اور وہ اللہ رب العالمین جل وعلا وعز اسمہ کی ذات ہے، اور اس کا دیا ہوا وہ ضابطہ وہی اسلام ہے، وہی شریعت مطہرہ ہے، اور وہی نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، معاشرت جس طرح کے پھل اور درخت پر پھل لگ جانا اور پھل کا ایک گہرا سایہ ہو جانا کہ جس کے نیچے آ کر لوگ اپنی مشقت اور اپنی تکلیف اور اپنی مشکلات کے حل کے لیے سکون پائیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم اس سے گھنے سائے کا تقاضا کرتے ہیں، ہم اگر کسی درخت سے میٹھے، تازہ اور لذت والے پھل جو ہماری صحت کے لیے بھی مفید ہو اور ہم یہ چاہتے ہیں جس درخت کے ساتھ، تو اس سے پہلے ہمیں اس کے پھل کی طرف توجہ کرنے کی بجائے اس کے گھنے سائے کو لینے سے پہلے اس کے سائے کی طرف طلب کرنے کی بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے بیج کا انتخاب صحیح جگہ پر کریں، ہم اس کے لیے زمین کا انتخاب صحیح کریں، کیونکہ یہ بیج سے نکل کر پھر وہ درخت ایک شاخوں میں تبدیل ہوگا اور شاخوں سے پھر وہ پھلوں میں تبدیل ہوگا۔ ہم جس نتیجے کے پیچھے جا رہے ہیں تو نتیجے سے پہلے ہمیں اس بنیاد کو درست کرنا چاہیے کہ اگر ہم اس بنیاد کو درست کر گئے تو یقیناً ہم اس گھنے سائے والے نتیجے کو پالیں گے۔ ہم اگر اس کی بنیاد کو درست کر پائے تو یقیناً ہم اس کے تازہ اور میٹھے پھل سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اور اپنے معاشرے کو لطف اندوز کر سکتے ہیں۔ تو جس طرح ایک درخت کے گھنے سائے کا تعلق اس کی بیج اور اس کی اصل کے ساتھ ہے، اس کے پھل کا تعلق اس کی بیج اور اصل کے ساتھ ہے، اسی طرح معاشرے کا تعلق گھر کے ساتھ ہے۔ گھر ہی سے افراد جاری ہوتے ہیں، نمو پاتے ہیں، اور گھر ہی وہ جگہ ہے جہاں سے ان کے اخلاقیات اور جہاں سے ان کی تربیت ہوتی ہے۔ اور گھر کے ساتھ خاص طور پر اگر آپ دیکھیں، یعنی جس طرح معاشرے سے اگر ہم پیچھے آ جائیں گھر کی طرف، تو گھر کے اندر دو ذاتیں ایسی ہیں جس سے افزائش نسل ہوتی ہے، جس سے انسانوں کا نمو ہوتا ہے، افزائش نسل ہوتی ہے، اور وہی پھر اولاد کی شکل بعد میں معاشرے کے اندر آتی ہے۔ پھر وہ معاشرے کا میں وہی اولاد کہیں پر تاجر کی صورت میں،
کہیں مقتدا کی صورت میں، کہیں مقتدی کی صورت میں، کہیں ڈاکٹر کی صورت میں، کہیں انجینئر کی صورت میں. یعنی انسان کی ایک دوسرے کی جو ضرورتیں وابستہ ہے وہ یہی اولادیں بعد میں جا کر معاشرے کے اندر کسی نہ کسی عہدے کے ساتھ وابستہ ہو کر اس کو پورا کر رہی ہوتی ہیں. تو اللہ رب العالمین جل وعلا کیونکہ خالق و مالک ہے، تو جہاں وہ اچھا معاشرہ کھڑا کرنا چاہتا ہے وہیں پر پہلے توجہ اس کی قدرت کی تعلیم کی توجہ سب سے پہلے گھر پر ہوتی ہے. تو جہاں وہ اچھا گھر کو چاہتا ہے وہیں پر اللہ رب العالمین جل وعلا کا کلام اس سے پہلے مرد اور عورت کی تربیت کو چاہتا ہے کہ شوہر اور بیوی کی اگر تربیت ہو جائے تو اس سے پھر گھر قائم ہوتا ہے، پھر اس گھر سے افزائش نسل ہوتی ہے، پھر اسی سے معاشرہ کھڑا ہوتا ہے. تو یہ اسلام کی خدمات کے ترتیب ہے، یہ اس کی درجہ بندی ہے. ہم آ کر معاشرے پر بات کریں تو معاشرہ تو نتیجہ ہے، معاشرہ تو سایہ ہے، معاشرہ تو پھل ہے اس پورے پروسیس کا کہ جہاں سے یہ سلسلہ چلا، یہ گھر سے چلا. لیکن گھر چار دیواری کا نام نہیں، گھر ماں اور باپ، گھر مرد اور عورت، گھر شوہر اور بیوی سے وابستہ ہے. تو اللہ رب العالمین کے کلام نے معاشرے کی اصلاح کے لیے اور حقوق العباد کے اندر انسان کے حقیقی سکون سے اس کو وابستہ کرنے کے لیے، انسان کی حقیقی زندگی کے رنگ سے اس کو آشنا کرنے کے لیے، تاکہ وہ اپنی زندگی کی لذت کو پا سکے، تو اس میں رشتہ داروں کی قدر، رشتہ داروں کے ناطے لحاظ اور ان کی جو اقدار ہے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا. اور آج خاص طور پر میرے دوستو بزرگوں، آج اس مادی دنیا کے اندر ہم اس قدر رچ بس گئے ہیں کہ ہم نے وہ مراتب، وہ درجات، وہ مقدمات، وہ لحاظ اور وہ جو پوری ترتیب جو ایک انسانیت کو چھت تک پہنچانے کے لیے ایک ردے کے اوپر دوسرا ردہ، دوسرے ردے کے اوپر تیسرا ردہ، ایک اینٹ پر دوسری اینٹ، دوسری پر تیسری اینٹ، تیسری اینٹ کے بعد پھر جا کر ایک اینٹوں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد چھت کی منزل آتی ہے اور چھت آ کر پھر وہ گھر استوار ہوتا ہے. تو اسی طرح اسلام نے سارے حقوق کو ایک طریقے کے ساتھ اسی اینٹ پر اینٹ کے ذریعے اس کو بیان کرتا ہے اور اس کے بعد اس کی زندگی کی چھت جو پرسکون ہے وہ ان تمام حقوقوں کی دیوار جب کھڑی ہوتی ہے تو پھر اس پر وہ سکون کی چھت آتی ہے. اور یہ ترتیب قرآن مجید نے ہر طریقے سے میرے دوستوں بزرگوں قرآن میں کئی جگہ پر ذکر فرمایا ہے. آج ہم نے ویسے سورۃ النساء ہی سے استفادہ کرنے کی کوشش کی ہے. سورۃ النساء گھریلو زندگی کے حوالے سے بہت مؤثر سورت ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے عورتوں کو اور مردوں کو جب تلقین کرتے تھے تو آپ کے پاس اگر خواتین کی طرف سے پیغام آتا تو آپ ارشاد فرماتے کہ خواتین سورہ نساء کا مطالعہ رکھیں، کیونکہ سورہ نساء کے اندر یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری گھریلو زندگی جو ہماری زندگی کا پورا ہی ہے، یعنی ہماری گھریلو زندگی جو ہے، ہماری فیملی لائف جو ہے، یہی ہماری زندگی کا 90.9 حصہ ہے. اس کے علاوہ کیا باہر تجارت بھی اس سے وابستہ ہے، باہر کا معاشرہ بھی اسی سے وابستہ ہے. نہیں باہر تو ہماری فیملی کے لوگ نہیں. میں نے کہا میں مراد اپنی اور آپ کی فیملی نہیں لے رہا، میں مراد یہ لے رہا ہوں کہ معاشرے میں جو بندے نظر آ رہے ہیں وہ آتے گھر سے ہی ہیں، اور گھر سے وہ آتے ہیں مرد اور عورت جو ازواجی رشتے کے اندر منسلک ہوئے ان سے ہیں. تو لہٰذا جب تک وہاں پر ان کی اخلاقی تربیت اور ان کے حقوق کے درمیان بیلنس نہیں ہوگا تو وہ اولاد میں نہیں آئے گا، وہ اولاد میں نہیں آئے گا تو پھر وہ معاشرے میں نہیں آئے گا. اور اسلام کا مزاج یہ ہے، ایک جملہ میں عرض کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. جس طرح کہ فاروق اعظم نے خواتین کے لیے سورۃ النساء کے بارے میں ارشاد فرمایا اور مردوں کے لیے سورۃ التوبہ کے حوالے سے کہ مرد سورۃ توبہ کے حوالے سے اس پر ذکر کریں. میں نے اپنی مسجد شریف میں اللہ کے فضل سے کوشش کی سورۃ النساء کی تقریباً تفسیر ہم نے جمعے کے اندر آہستہ آہستہ کر کے ذکر کرنے کی توفیق حاصل کی. اللہ رب العالمین نے توفیق دی اور شرف ہم نے حاصل کیا. تو سورۃ النساء یقیناً ایک ایسی سورت ہے جس کو کسی تجربہ کار شخص کے ساتھ بیٹھ کر یا خواتین ہماری بہنیں جو ہے کہ وہ تجربہ کار معلمہ کے پاس بیٹھ کر اس سورت کو ترجمے کے ساتھ اور اس کو تفسیر کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ان کو پتا چلے کہ اللہ نے اور اسلام نے عورتوں کو کیا حرمت، کیا عزت، کیا مقام عطا فرمایا اور ان سے اللہ رب العالمین جل وعلا اس معاشرے کے اندر کیا چیز کو چاہتا ہے. میرے دوستو بزرگوں، میں بات کو آگے لے جاتے ہوئے اپنے مضمون کی طرف آنے کی طرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر یہ ساری اہمیت جس کو میں ایک اس مضمون کے فلسفے کے طور پر پیش کر رہا ہوں تاکہ ہمارے اندر یہ طلب پیدا ہو. کیونکہ دیکھیں
ہم اگر ان حقوق کی ادائیگی نہیں کریں گے تو میرے دوستو بزرگوں، ہمارا سکون صرف یہ نہیں کہ ہم روٹی کھائیں، کھانا کھائیں، نہیں، ہمارا سکون اس کے ساتھ ساتھ ہماری اولاد سے وابستہ ہے۔ ہم تنہا جانوروں کی طرح مجرد زندگی نہیں گزارتے۔ انسان اپنی فطرت کے اندر مدنی الطبع ہے، وہ مل جل کے رہتا ہے۔ اس کو بیوی کی حاجت، بیوی کو شوہر کی حاجت، میاں بیوی ہو جائیں تو پھر بچے ساتھ، تو پھر ان کے ساتھ معاملہ، پھر اڑوس پڑوس۔ گویا کہ یہ سب ایک رشتہ ایک تسبیح کے دانے کے ساتھ جڑتا ہے، جس طرح ایک ڈور کے اندر، تسبیح کے دھاگے کے اندر جو دانے جڑ کر ایک پورا ایک رشتے کی صورت میں وہ پرو جاتے ہیں، اس طرح میری اور آپ کی عزت ہم جتنا بھی چاہیں اس معاشرے سے اور ان ضروریات سے ہم مفر اور جان نہیں چھڑا سکتے۔ تو اسلام نے یہ فرمایا کہ تمہارا سکون جب اس میں ہے تو اس کو اسی ضابطے کے ساتھ، اسی ترتیب کے ساتھ، اسی نظم کے ساتھ، اسی درجے میں رکھ کر جو ہم بتا رہے ہیں اس کو تم آپ اپنے لیے استعمال میں لاؤ۔ اس سے تمہاری زندگی بھی پرسکون ہوگی، آخرت بھی پرسکون ہوگی۔ تم دنیا میں اپنی بیوی کے ساتھ رہو، اپنے بچوں کے ساتھ رہو، اپنے کاروبار کے ساتھ رہو، اپنے دنیاوی معاملات کے ساتھ رہو، لیکن اس کا گزر بسر، اس کی ادائیگی تم ہمارے کہنے پر جب کرو گے تو دنیا کی لذت تو تم نے پا لی، اور دنیا کا حقیقی سکون اس بیلنس سے آپ کو جتنا ملنا تھا وہ مل گیا۔ لیکن ہمارے کہنے پر تم نے اس پر عمل کیا تھا تو یہی جو دنیا میں جن چیزوں کو استعمال کیا تھا یہ اب دنیا کی نہ رہی، اب یہ قبر میں بھی اسی طرح فائدہ دے گی اور حشر میں بھی اسی طرح فائدہ دے گی۔ جس طرح دیکھیے اولاد جو ہے یہ بیوی ہے، اولاد یا بیوی یا شوہر، مانا کہ یہ دنیا کے رشتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے دیے ہوئے ضابطے کے تحت۔ اور میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ایک جملہ پھر عرض کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے دیے ہوئے ضابطے سے مراد یہ نہیں کہ کوئی مجبوری ہو گئی کہ ہم اچھی طرح سے اس کو ادا کر سکتے تھے لیکن ہماری زبردستی گردن پکڑ کے شریعت کے آگے لائی جا رہی، ایسا نہیں ہے۔ اس میں بغاوت کا پہلو ذہنوں میں نہ ابھرے کہ ہم تو اچھی طریقے سے جناب اپنی سماج کی زندگی گزار سکتے تھے، اور اپنی جو زندگی کا مزہ ہے، لذت ہے، جو ہمارے تقاضے، جو ہمارے حقوق ہیں، ہم اپنی طرف سے اپنی اچھا گھر اپنا بنا سکتے ہیں، ہم اپنی طرف سے رشتے لا سکتے ہیں، ہم اپنی طرف سے سارا اپنی ضرورت کو تکمیل دے سکتے ہیں۔ یہ تو ہمیں زبردستی گویا کہ شریعت کی طرف لا کر کھڑا کیا جا رہا ہے۔ نہیں میرے دوستو، یہ خیال یقیناً دھوکہ ہوگا۔ شریعت کی طرف مجبوراً نہیں لایا جا رہا، شریعت کو ہماری حاجت نہیں ہے، ہمیں اپنے زندگی کے مقصد کو پانے کے لیے اس کے اصول کی حاجت ہے۔ روڈ پر لگے ہوئے سنگ میل اس کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ہمیں منزل تک پہنچنے کے لیے ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس بات کو پہلے میں اور آپ اگر طلب پیدا کریں گے تو بات آگے چلے گی۔ ہم کسی شے کے لیے طلب، ہمیں پیاس لگے گی تو ہم پانی تک پہنچیں گے۔ ہمیں اگر واقعی میں یہ طلب لگے گی کہ ہم مکمل ہو کر بھی ناقص ہیں اس ہدایات کے لیے، تو ہم چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے ہر بندہ کام کاج کیوں کرتا ہے، کھاتا پیتا کیوں ہے، مضبوط گھر کیوں بناتا ہے، اپنے فطری سکون کے لیے، اپنے ذہن کے سکون کے لیے۔ لہٰذا صرف یہ دیواروں کے گرد جو ہم رہتے ہیں، یہ بستروں پر ہم سوتے ہیں، یہی ہماری زندگی نہیں۔ کچھ انسانوں سے ہمارا تعلق ہوتا ہے، کچھ انسانی ذاتوں سے ہمارا تعلق ہوتا ہے۔ اگر وہ تعلق پھیکا رہ گیا نا تو بڑی بڑی عمارتیں بھی بے ذائقہ ہو جاتی، وہ سکون نہیں دے سکتی۔ لیکن اگر ان انسانوں کے ساتھ ہمارا رشتہ اور تعلق ایسا ہو گیا جیسا ہمیں چاہیے تھا، تو میرے دوستو گھر کا جھونپڑا بھی ہونا تو وہ تاج محل اور بادشاہوں سے زیادہ سکون پا لیتا۔ اور ان میں مرد اور عورت، شوہر اور بیوی، میرے دوستو بزرگوں، یہ اس قدر بزرگ رشتہ ہے، یہ اس قدر پاکیزہ رشتہ ہے جس کی طرف شریعت مطہرہ نے بہت زیادہ زور دیا اور تربیت کی۔ اور اس رشتے کو توڑنے کے لیے جن لوگوں نے کوششیں کی، قرآن میں ذکر آیا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، وہ لوگ جو مسلمان مرد اور عورت کے درمیان فتنے پیدا کرتے، اس کا کان بھر دیا، اس کا کان بھر دیا، اور خاندانوں کو برباد کر دیا، رشتوں کو توڑ دیا۔ تو یہ اللہ، یہ رشتہ نہیں ٹوٹا، یہ خاندان نہیں ٹوٹا، یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی رحمت کی جو امیدیں تھی اس پر انہوں نے شب خون مارا، کیونکہ اسی جوڑے سے نسل نے آگے بڑھنا تھا، اور اس نسل نے اپنے کاندھوں پر اللہ کے دین کو لینا تھا، اخلاقیات کو لینا تھا۔ اور اس معاشرے کے اندر جو بربریت، طاغوت اور شیطانی فکر جو معاشرے کو برباد کر رہی ہے، اور جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، اس انسان کو اس مقصد، اس رب سے دور کر رہی ہے، یہی وہ گھر تھا جو اپنے کندھوں کے اوپر اللہ کے دین اور پیغام کو لا کر شیطانی
شیطانی قوتوں کے سامنے نبرد آزما ہوتا اور شیطانی قوت کو معاشرے سے پیچھے دھکیل کر لوگوں تک اللہ کے دین کو آنے کا راستہ بناتا. اور یہ چند رشتہ داروں نے ابھی شادی ہوئی اور کان بھر بھر کے انہوں نے اس کو طلاق کی نوبت تک لے آئے, تو اللہ فرماتا اگر وہ مرنے سے پہلے اس رشتے کو خراب کرنے میں لوگوں میں وہ جو کچھ نے جناب جو ہے کہ وہ بیوی کے کان بھرے, کچھ نے شوہر کے کان بھرے, لڑکی والوں کے کان بھرے, لڑکے والوں کے کان بھرے, ابھی جو امید وابستہ تھی کہ یہ ابھی جو بیج لگا ہے یہ پھل بھی دے گا اور اس کے پھل سے آنے والا زمانہ استفادہ کرے گا, اس کے گھنے سائے ہوں گے جس سے ایک زمانہ اپنا سکون پائے گا, لیکن وہ بیج لگنے کے ساتھ کچھ شریف پسند درمیان میں آئے اور انہوں نے اس رشتے کو برباد کر دیا. رب نے جلال کے ساتھ فرمایا اگر مرنے سے پہلے انہوں نے توبہ نہ کی تو ہم نارے جہنم کے اندر ان کو ہمیشہ کے لیے داخل کر دیں گے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ میرے دوستوں بزرگوں, یعنی اس رشتے کو خراب کرنے والے کے اس قدر وعید ہے, تو یہ رشتے کی ضرورت قدرت کو کتنی ہے. میں اور آپ اس کو سمجھ نہیں پا رہے, شاید غور نہیں کر پا رہے, اس لیے کہ ہم اپنی موت کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں, ہم خدا کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ جو خدا کو بھولتا ہے وہ سب کو بھول جاتا ہے. تو آج اس موضوع کی طرف میں نے اور آپ نے توجہ کرنی ہے, وہ عورت اور مرد, اس موضوع پر بہت تقریریں ہوتی ہیں, تفصیل ہوتی ہے, لیکن کچھ اس کو اپنی فیلنگ کے ساتھ اور طبیعت کے ساتھ اور اس کے شرعی اور نفسیاتی فلسفے کے ساتھ اس چیز کو ذکر کرنا ضروری اور لازم ہے. اس طرف میں آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں. قرآنی آیات کی طرف جانے سے پہلے یہ مقدمہ ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ قرآن اس پر بات کیوں کرتا ہے, اس چیز کو ذکر کیوں کرتا ہے, اس چیز کو ڈسکس کیوں کرتا ہے. یہ دیکھیے میں ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا تھا, کیونکہ ہر بات تقریر کے اندر آیات کے تحت ہم نہیں پڑھ سکتے, وقت اتنا نہیں, لیکن ان آیات کو آپ کے ذہنوں کے مطابق اس کے مفاہیم اور میسج کے حوالے سے ڈیلیور کر سکتے ہیں. اور وہ یہ ہے میرے دوستوں بزرگوں, دیکھیں بیوی دنیا کا رشتہ ہے, شوہر اس کے لیے دنیا کا رشتہ ہے, اولاد دنیا کا رشتہ ہے, لیکن اگر انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا, بیلنس کیا, اس ضابطے میں لے آئے جیسے خدا نے بیوی کو کہا تھا شوہر کے لیے, شوہر کو کہا تھا بیوی کے لیے, دونوں کو کہا تھا بچوں کے لیے. اب ہیں یہ دنیا کے رشتے, لیکن اس کا بینیفٹ دنیا تک نہیں. دنیا میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہر رشتے نے اپنا حق دوسرے کے لیے دیا اور دوسرے نے اپنا حق اس کے لیے دیا, اس نے اپنا حق اس سے لیا, اس نے اس کا حق اس سے لیا, اور یہ اینٹ سے اینٹ جڑ کر یہ دیوار جو دنیا کے اندر قائم ہوئی, لیکن رب کے کہے ہوئے ضابطے کے مطابق ہوئی. تو یہ اللہ کے کہنے پر ہونے کی وجہ سے اس کی دنیاوی لذت بطور رشتہ اور لذت اور فطری تقاضے کے ہم نے دنیا میں بھی اس کو پا لیا. اللہ کے کہنے کی وجہ سے اور اللہ کی وجہ سے قبول کرنے کی وجہ سے یہ بیوی قبر میں بھی کام آئی, قبر میں شوہر اس کے کام آیا, اولاد اس کے کام آئی, میدان محشر میں جب اس عورت کو کوئی کام نہ آیا تو اس کا شوہر کا رشتہ کام آ گیا, شوہر کو کوئی رشتہ کام نہ آیا تو اس کی بیوی کا رشتہ کام آیا, دونوں کو کوئی رشتہ کام نہ آیا تو اولاد کام آ گئے. قرآن کی ایک نہیں, میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں, قرآن کی ایک نہیں متعدد آیات میرے بزرگوں ایسی ہے کہ شوہر جنت میں پہنچ گیا, شوہر جنت میں پہنچ گیا, بیوی نہ پہنچ سکی, لیکن ان کا دنیا میں رشتہ ایسا تھا جیسے خدا نے نبھانے کا حکم دیا تھا. اللہ فرمائے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اس قدر محبت کے ساتھ رہے, آج شوہر جنت کے اندر ہے, کبھی بھی گناہگار ہے. اللہ نے فرمایا نہیں, آج میزبانی ہم کر رہے ہیں اور مہمان ہمارا اس کا شوہر ہے, تو مہمان کو ہر وہ ضرورت اور تسلی دی جاتی ہے جس سے مہمان کمفرٹ محسوس کرتا ہے. آج اگر اس کو یہ پتا چلے کہ اس کی بیوی جہنم کی اس صف میں کھڑی ہوئی ہے تو یہ جنت میں اپنے آپ کو کمفرٹ محسوس نہیں کرے گا. اب دیکھیں تھا دنیاوی رشتہ, لیکن دنیا میں اس کو نبھایا تھا اللہ کے کہنے پر اور اللہ کے دیوے ضابطے اور چلن پر, تو اللہ رب العالمین بیوی کے گناہ کو معاف کرے گا اور اس کو اس کے شوہر کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا. یہی حال شوہر کا ہوگا کہ بیوی اگر جنت میں پہنچ چکی ہو اور شوہر وہاں پر کھڑا ہوا ہو, یہی معاملہ اللہ رب العالمین شوہر کے ساتھ کرے گا اور بیوی کی نیکی کی خاطر شوہر کے گناہ کو معاف کر کے شوہر کو بیوی کے ساتھ کرے. اور یہی نہیں میرے دوست, یہی نہیں, سورہ طور کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. یہی نہیں, اگر میاں بیوی دونوں ابھی امتحان اور باز پرس کی آزمائش کے اندر ہے اور اولاد جنت میں پہنچ گئی, اب آپ دیکھیں اولاد دنیا کا رشتہ تھا نا, لیکن ماں باپ نے ان کی تربیت کیسے کی تھی یا ان کے ساتھ رشتہ کیسا برتا تھا جیسے اللہ نے حکم دیا تھا, لیکن کچھ وہ عمل میں خود کمزور رہے,
اب وہ کھڑے ہو گئے باسپورس کے لیے، بچہ پہنچ گیا جناب جنت کے اندر، اللہ رب العالمین ماں باپ کے گناہ کو معاف کر کے بچے کے ساتھ ملا دے گا۔ اس سے اور پیچھے آ جائیے، دادا پہنچ گئے جنت کے اندر، قرآن اس کو بھی ڈسکس کرتا ہے، یہ قرآنی آیات ہے، قرآن اس کو بھی ذکر کرتا ہے۔ یہ رشتوں کی قدر جاننا چاہیے، یہ دنیاوی رشتے نہیں، یہ اگر ہم چاہیں تو اس کو 1 سیکنڈ کا بنائیں اور ہم چاہیں تو اس کو لازوال بنا دیں۔ یہ میرے اور آپ کا، اس نکاح کو کوئی چاہے خدا نہ خواستہ تو 1 سیکنڈ میں ختم کر دے، نہ ختم کرنے ہو تو پھر یہ ہمیں ہمیشہ ہی قائم رہتا ہے، اس کا وہ درجہ ہے۔ تو لہذا یہ رشتوں کی قدر ہے۔ دادا چلا گیا جنت کے اندر، قرآن کہتا ہے کہ جناب اجداد چلے گئے، پیچھے جناب اولاد کو بھی اللہ نے داخل کر دیا ہے، تو لہٰذا آپ اندازہ لگائیے ہے یہ رشتے گزر بسر کے سوسائٹی کے اندر کی، اور یہ گھر کے اور دنیاوی رشتے ہیں، لیکن دیکھیے جب رب کے کہنے پر آ گئے تو اس کا نفع قبر کے اندر بھی ہے اور آخرت کے اندر۔ ماں باپ قبر کے اندر پہنچے، پیچھے بچہ تلاوت کر رہا تھا، اللہ نے فرمایا کہ ہمیں حیا آتی ہے کہ ہمارے اس بندے کا بچہ ہمیں رحمان و رحیم کہتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں حیا آتی ہے کہ ہمیں جو رحمان و رحیم کہہ رہا ہے ہم اس کی ماں پر عذاب ڈالیں، ہم اس کے باپ پر عذاب ڈالیں۔ میرے دوستو بزرگوں، آپ بھی دیکھیے، یہ ہے وہ بڑی مشہور حدیث مبارکہ کہ جب خاتون امید سے ہوں اور گھر میں خوشی آ جائے کہ جناب گھر میں بچے کی ولادت ہونے والی ہے، اور 4 مہینے کا حمل جب ماں کے بطن کے اندر آ جاتا ہے، ہم سب ماں سے پیدا ہے، احترام سے اس بات کو سننا چاہیے، ہماری ماں بھی تو ایک عورت ہی ہے اور ہم اسی طرح آئے ہیں دنیا کے اندر۔ تو ماں کے بطن میں جب نطفہ 4 مہینے کی صورت اختیار کرتا ہے تو فرشتہ آ کر اس میں روح پھونک دیتا ہے۔ حمل کی زیادہ سے زیادہ امت تو مدت تو علماء نے 2 سال تک ذکر کی ہے۔ کتنی بولیے؟ 2 سال، یعنی بچہ ماں کے پیٹ میں 2 سال تک بھی رہ سکتا ہے، اور کم سے کم مدت جو ہے جس سے نسب ثابت ہو جائے وہ 6 مہینہ ہے۔ اگر کسی خاتون کے گھر 6 مہینے کا بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے نسب پر اعتراض نہیں ہوگا، وہ اسی شوہر کا ہوگا۔ نسب کے ثبوت کی کم سے کم مدت جو ہے، یہ ساتھ میں مسئلہ سیکھتے رہیے، کم سے کم میعاد جو ہے وہ رحم میں بچے کی وہ 6 مہینے ہیں۔ اب آپ دیکھیے نا، 6 مہینے امام حسن مجتبی، امام حسین مجتبی رضی اللہ عنہما، یہیں سے سارے مسئلے متفرع ہوتے ہیں۔ دونوں بھائیوں کے اندر صرف 1 طہر کا فرق تھا، یعنی امام حسن سے امام حسین کتنے سال چھوٹے تھے؟ تو علماء کہتے ہیں سال کی کیا بات کہیں آپ سے، 1 طہر کا فرق تھا۔ اب میں اس کی وضاحت نہیں کرنا چاہتا، 1 طہر کا دونوں کے درمیان فرق تھا۔ اسی سے مسئلہ اخذ کیا گیا ہے کہ اقل مدت حمل کی جو ہے وہ 6 مہینے ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 2 سال۔ اب میرے دوستو ذرا توجہ کیجیے، 4 مہینے کا نطفہ جو ماں کے پیٹ میں آ جاتا ہے، اس سے پہلے اس میں روح نہیں ڈالی جاتی، مانا کہ اس کا بدن آہستہ آہستہ نمو کر رہا ہوتا ہے، لیکن 4 مہینے کے رحم میں جب فرشتے، حدیث پاک بخاری شریف میں ہے کہ ماں کے بطن کے اندر فرشتے داخل ہو جاتے ہیں اور وہ لکھ دیتے ہیں کہ اس کا نام کیا ہوگا، یہ کب پیدا ہوگا، کتنی عمر یہ زندہ رہے گا، کیا کیا رزق اس کو ملے گا، یعنی جو اس کے لیے وما یکون ہے، جو ہونے والا ہے، سب فرشتے ماں کے پیٹ میں اس کو لکھ دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ میں بڑے ادب سے یہاں پر ایک دوسرے رخ کا سوال کھڑا کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جو فرشتہ ماں کے پیٹ کے اندر تقدیر لکھتا ہے اور اس بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس بات کو جان لیتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کی صحت کیسی ہوگی، اس کی عقل کیسی ہوگی، اس کی دنیاوی معاملات کیسے گزریں گے، اس کے سارے مستقبل کو جان لیتا ہے۔ میں نے کہا وہ فرشتہ جو ماں کے پیٹ کے اندر اللہ کی طرف سے یہ علم لے کر آتا ہے اور اس بچے کی تقدیر کو لکھ دیتا ہے، میں نے کہا یہ فرشتہ تو رسول فرشتہ نہیں ہوتا، یہ فرشتہ رسول فرشتہ نہیں ہوتا، یعنی حضرت جبریل نہیں ہوتے، حضرت اسرافیل نہیں ہوتے، حضرت میکائیل نہیں ہوتے، حضرت عزرائیل نہیں ہوتے، یہ تو رسول فرشتے ہیں۔ رسول فرشتوں کے علاوہ جو فرشتے ہیں ان سے حضور کی امت کے اولیاء افضل ہیں، یہ قاعدہ ہے۔ علامہ تفتزانی رحمت اللہ علیہ نے شرح عقائد ختم اس مسئلے پر کی ہے۔ علم عقائد کے تقریباً 700 سال سے پڑھائی جانے والی کتاب، ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے۔ شرح عقائد کی بحث کو جہاں پر حضرت علامہ تفتزانی، سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ نے تمام عقائد اسلامیہ کو ڈسکس کرنے کے بعد جو آخری بحثیں کی ہیں اس میں سے ایک بحث یہ ہے کہ وہ فرشتے کہ جو رسول ہیں ان سے ان کا رتبہ بڑا ہے جو انسانوں میں رسول ہے۔
جو انسان رسول بنائے گئے وہ افضلیت رکھتے ہیں، فضیلت رکھتے ہیں، کن سے؟ جو فرشتوں میں رسول بنائے گئے، اور جو انسانوں میں مومن کاملین ہیں ان سے وہ فرشتے افضل ہیں کہ جو رسول بنائے گئے۔ لیکن جو انسانوں میں مومن کاملین متقی پرہیزگار لوگ ہیں وہ افضل ہیں ان فرشتوں سے کہ جو فرشتے رسول نہیں بنائے گئے۔ تو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جو فرشتہ ماں کے پیٹ میں آ کر رحم میں تقدیر لکھتا ہے، مستقبل کو لکھتا ہے، میرے آقا کا رتبہ تو اس سے بہت بڑا ہے۔ میرے آقا کیا، میں یہ رسوخ سے کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار غوث اعظم ہو یا داتا علی حجویری ہو یا صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق، سرکار فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا مرتضیٰ، حسنین کریمین، جملہ صحابہ کرام، یہ فضیلت میں ان سے بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ تو ان کے لیے اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ رب العالمین مستقبل کی باتیں انہیں بتا دیتا ہے اور ان کو یہ علم ہے، تو یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ الگ سے مسئلہ میں نے درمیان میں بات چلی تو میں نے نکالا، ذرا توجہ کیجئے گا اس بات پر، اور میں اردو زبان میں بات کر رہا ہوں تو آپ کے چہروں پر کچھ رونق بھی آنی چاہیے کہ میری اردو آپ سمجھ رہے ہیں۔ توجہ کیجئے، غور کیجئے اس بات کی طرف۔ تو 4 مہینے کا دیکھیں، یہ دنیاوی رشتے ہیں، میں نے آپ سے کہا باپ کا رشتہ دنیا کا رشتہ ہے، ماں کا رشتہ دنیا کا رشتہ ہے، بیوی کا رشتہ دنیا کا رشتہ ہے، شوہر کا رشتہ دنیا کا رشتہ ہے۔ لیکن میرے دوستو بزرگوں، یہ رشتے اس قدر حرمت و عزت رکھتے ہیں کہ اگر اس کو اللہ کے دیے ہوئے نظام کے تحت گزار دیا جائے تو یہ رشتے پھر دائمی ہو جاتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ماں کے بطن میں جب بچہ 4 مہینے کی شکل اختیار کرتا ہے، ماں کے پیٹ میں رکھے وہ سے 4 مہینہ ہو جاتا ہے، تو فرشتے پھر آسمانوں سے آتے ہیں اللہ کے اذن سے اور اس کے لیے تقدیر لکھ دیتے ہیں۔ اب یہ بچہ پیدا نہیں ہوا، پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ سے ضائع ہو گیا، خدا نہ کرے ساقط ہو گیا، تو گھر پر ایک بحران مچ جاتا ہے، ایک سلسلہ ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ ماں باپ اس پر صبر کریں۔ ماں باپ جب اس پر صبر کرتے ہیں، صبر دیکھیں اللہ کا دیا وہ طریقہ ہے جو اولاد کے ساتھ نبھانے کا ہوتا ہے، جو بار بار میں ڈسکس کر رہا ہوں۔ یہ رشتے کو اللہ، ان رشتوں کو رنگنا ہے اللہ کے حکم سے، ان رشتوں پر جامہ پہنانا ہے اللہ کے نظام اور حکم کا، اس رشتوں پر میرے دوستو بزرگوں صورت پنانی ہے اللہ کے حکم کی۔ اب دیکھیں بچہ ماں کے بطن سے ضائع ہو گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس پر صبر کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حال کیا ہے؟ یہی بچہ کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے، یہ کچا بچہ کہ جس کے جسم کے اندر ایک گوشت کے لوتھڑے کی طرح ہے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنی کچی ناف کو رگڑتا ہوا جنت کے 8 دروازوں سے آ کر خدا سے باقاعدہ مکالمہ کرے گا، اور اللہ فرمائے گا یہ کون ہے جو ہم سے جھگڑا کر رہا ہے، یہ چاہتا کیا ہے؟ تو وہ فرشتے کہیں گے مولا اس کے ماں باپ جہنم کی صف میں کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ جب میں جنت میں ہوں تو میرے ماں باپ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین فرمائے گا ٹھیک ہے، اس کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دو اور اس کو جنت میں اس بچے کے ساتھ لے آ کر دو۔ تو اس ساری تفصیل جو میں نے اور آپ نے ابھی سمجھی، اس کو آپ دیکھیں، یہ فائدہ، یہ بینیفٹ دنیا ہی تک کا نہیں، یہ آخرت تک کا رہا، اور اس وقت یہ رشتہ کام آ رہا ہے میرے دوستو بزرگوں کہ جس وقت بندے کے اپنے لالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین جل وعلا نے مرد اور عورت کے ازواجی رشتہ جو خاندان اور معاشرے کی اصل ہے، اس میں جو بہرا رویہ تھی زمانے جاہلیت کے اندر، ہم آگے بڑھ رہے ہیں اب اس مقدمے کے بعد، زمانے جاہلیت میں جہاں عورت بیوی کی جو قدریں پامال کی جا رہی تھی اور جو شوہر کا حق تھا وہ اس کو نہیں مل رہا تھا، یا جو بیوی کا حق ہے وہ اس کو نہیں مل رہا تھا، اور اس بے اعتدالی کی وجہ سے میرے دوستو بزرگوں وہ خاندان اس طرح کا رنگ پیدا نہیں کر پایا جس طرح قدرت اس رنگ کو چاہتی تھی۔ تو اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے اس رشتے میں ہونے والی بہرا روی اور ان خرابیوں کی اصلاح اللہ رب العالمین نے فرمائی، اور دین اسلام کے لیے اللہ رب العالمین نے ان خرابیوں کو ختم کر کے مرد اور بیوی کے حکم، اور مرد کو بیوی سے حسن سلوک، اور بیوی کو کوئی بات اگر مرد پر ناگوار گزرے تو اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب نے اس کو صبر کا حکم دیا، اور دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ باہمی تعلق اگر کشیدہ ہو جائیں اور کوئی بات نہ پڑے تو باہم اگر دونوں لڑ پڑیں تو قرآن نے پھر اس کا حل بیان کیا کہ وہ دونوں جب اکیلے ہوں تو وہ کس طریقے سے اس کو حل کریں۔ لیکن معاملہ اتنا بفر جائے کہ وہ اکیلے سے باہر ہو جائے تو پھر اس کو سنبھالنے کی کوشش کیا کی جائے، یعنی طلاق کی آخری نوبت تک اسلام جانے نہیں دیتا، اس لیے کہ اس رشتے سے اسلام کو امیدیں وابستہ ہیں، اس رشتے سے اسلام کو امیدیں وابستہ ہیں، اس سے قدر وابستہ ہے،
اس سے اس کا مقصد وابستہ ہے، تو لہٰذا ہر وہ چیزیں جو اس رشتے کو ختم کرتی ہے، تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے عورت کے وہ تمام حقوق دینے کا پابند مرد کو کر دیا، اور مرد کو پابند کر دیا کہ عورت کے وہ تمام حقوق وہ دے گا، اور گھر کی سرداری اور گھر کا نظام اور گھر کے مکمل حقوق اور گھر کا منتظم اور گھر کے تمام امور، بیوی بچوں کا محافظ اللہ رب العالمین نے مرد کو بنا دیا۔ یہ تقسیم اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے کی گئی۔ اب دیکھیں قرآن اس سلسلے کو کیسے شروع کرتا ہے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد ہم اب آگے بڑھ جانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ایسی سماجی گفتگو ہے کہ بغیر تمہید کے اس کو نہیں بیان کیا جا سکتا، بغیر اس کی سماج و قدر کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے میرے دوستوں بزرگوں۔ اب آپ توجہ کیجئے، قرآن کریم فرقان حمید آیت نمبر 34 میں سورۃ النساء میں ایک بڑی بنیادی آیت یہاں پر آئی ہے جو اس چیز کو ذکر کرتی ہے، اور بڑی توجہ کے ساتھ میرے بھائی اور بہن سنیں۔ اللہ فرما رہا ہے، اور یہ جو لوگ ہماری جو ہے کہ وہ معاشرے کی بعض خواتین جو خواتین کی بھی نمائندہ نہیں ہیں، جو چند دن پہلے ایک پلے کارڈ پر نہ جانے کیسے فرسودہ اور غلیظ قسم کے نعرے لکھ کر اور سلوگن کے ذریعے وہ عورتوں کی نمائندگی کر رہی تھی، لیکن میں ان بہنوں کو سلام پیش کرتا ہوں، میں اپنی بیٹی اور ماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس دن اس مغربی اس فکر کو مسترد کیا۔ کیا وومن ڈے؟ وومن ڈے نہیں ہوتا، مسلمانوں کے گھر ہر سانس ہی ماں کے لیے ہوتی ہے، بیٹی کے لیے ہوتی ہے، بیوی کے لیے ہوتی ہے، بہن کے لیے ہوتی ہے، تو ہمیں کوئی ایک دن اس کو سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا دین تو ہر لمحہ باپ کو، بھائی کو، بیٹے کو، شوہر کو ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے بیدار کرتا ہے، تو لہٰذا ہمیں ایسے لالی پاپ کی ضرورت نہیں ہے کہ نام وومن کا لیا جائے اور ان کے حقوقوں کو پامال کیا جائے۔ تو ہماری وہ بہنیں جو باقاعدہ جو باہر آئیں اور انہوں نے عورتوں کے صحیح حقوق کے لیے باپردہ ہو کر اپنے حقوق کو قرآن و سنت کے تحت کہ ہمیں ملے ہوئے ہیں، ہمیں مغرب کی کسی حاجت کی ضرورت نہیں ہے، ہاں رہا اس کی امپلیمنٹ کرنا تو یہ ریاست کا کام ہے۔ اس کے لیے علماء پر دانت نہ چبائیں، توجہ کیجیے، اس کے لیے علماء پر دانت نہ چبائیں، اس کے لیے آپ جناب جو ہے وہ ان پر دانت چبائیں کہ جن کے ہاتھ میں یہ زمام اقتدار ہیں، جن کو آپ نے ووٹ دیا تھا۔ اور کیا ہی ڈرامہ آپ نے گزشتہ دنوں دیکھا کہ جن کے ہاتھ میں تھانے تھے، جن کے ہاتھ میں عدالتیں تھیں، جن کے ہاتھ میں کچہریاں تھیں، جن کے ہاتھ میں گلی کوچوں کا نظام تھا، وہ کہہ رہے تھے جناب ہم علماء کو پیچھے دھکیلتے ہیں، ہم مولویوں کی اس بات کو نہیں مانتے، ہم تو عورتوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو کر جناب جو ہے کہ ہم جلوس میں شریک ہوں گے اور ایکشن لیں گے۔ میں نے کہا یہی زیادتیاں ہو رہی تھی کہ عورتوں کو وراثت میں رقم نہیں دی جاتی، ان کے بھائی ان کے رشتہ دار کھا جاتے؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا یہی عورتوں کے ساتھ اس معاشرے کے اندر سب سے زیادہ برائی کہ ان کے چہروں پر خدا نہ کرے معاذ اللہ ان کو جناب جو ہے کہ وہ تیزاب پھینک دیا جاتا ہے اور ان کی شکلوں کو اور ان کی زینت کو مسخ کر دیا جاتا ہے۔ کہنے لگے جی ہاں یہی تھا۔ میں نے کہا عورتوں کے ساتھ یہی برائی ہو رہی ہے نا کہ ان کی شادی قرآن کے ساتھ کرنے کے نام پر ان کو پوری زندگی پیسہ دینا نہ پڑے، وراثت دینا نہ پڑے، ان کے لیے کچھ خرچہ نہ کرنا پڑے کہ شادی کریں گے تو کچھ دینا پڑے گا، تو بھائی رشتہ دار اس کو قرآن کے ساتھ بیاہ دیتے ہیں معاذ اللہ، اور یہ غلیظ رسم نکال کر اس بچی کو گویا کہ پوری زندگی کے لیے ایک کوٹھڑی کے اندر بٹھا دیتے ہیں۔ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا وہ اگر بچی اپنی مرضی سے شادی کر لے تو اس کو جان سے مار دیتے؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا وہ تو آپ ہی کے سہولت کار جو آپ کے لیے الیکشن میں ووٹ لے کر آتے ہیں نا جناب، وہ تو وہی کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ عجیب دھوکہ ہے، یہ علماء تو نہیں کر رہے ہوتے۔ اگر آج سندھ کی گلیوں کے اندر یہ ہو رہا ہے تو سندھ میں ہماری حکومت ہے یا آپ کی حکومت ہے؟ اگر یہ پنجاب کی گلیوں میں ہو رہا ہے تو پنجاب کی گلیوں میں جناب جو ہے یہ علماء کی حکومت ہے یا آپ کی حکومت ہے؟ آپ کی حکومت ہے۔ تو کیا ہی آپ نے بات کیا کہ چور کو پکڑنے کے لیے جب چلے نا تو چور بھی اس مجمع میں آ کر کہنے لگا چور 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 چور، تاکہ لوگوں کی توجہ آپ آگے ہو جائے۔ میں نے کہا تھانے آپ کے، امپلیمنٹ آپ کی، آپ کیا علماء کو تانا دے رہے ہیں کہ علماء کی ہم پرواہ نہیں کریں گے؟ ہم نے کہا ہم حقوق مانگنے کو منع نہیں، پوری تقریر ابھی کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ان کو حقوق دیے جائیں۔ اعتراض حقوق ماننے پر نہیں، اعتراض اس فحاشی پر ہے، اس بے حیائی پر ہے، یہ جو سلوگن چلایا جا رہا ہے اس پر ہے۔ تو لہٰذا ٹی وی کے جتنے اینکرز اس کے لیے دل دادا تھے تو کم سے کم ایک پروگرام
اشتہار پر لکھے ہوئے کلمات کے لیے کرتے، میں کبھی نہیں سمجھتا، اور نہ یہ میں حسن زن میں کبھی اس طرف جا سکتا ہوں کہ جتنے جناب ٹی وی اینکرز یہ بات کر رہے تھے تو کیا وہ نعرے اپنی بیٹی کے لیے صحیح سمجھ سکتے تھے، وہ اپنی بیوی کے لیے صحیح سمجھ سکتے تھے؟ میں تو حسن زن رکھتا ہوں کہ کوئی مسلمان مرد اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا، تو لہٰذا معاشرے کی یہ اسلام دشمنی تھی۔ کیا تھی بولیے؟ اسلام دشمنی۔ ہمیں گورے سے لینے کی کیا؟ آج سے اگر آپ تھوڑا 150 سال پہلے چلے جائیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم پوری دنیا گھومتے ہیں، افریقہ کے اندر آج جو نسلیں آباد ہیں، کچھ کو بہار سے پکڑا، کچھ کو حیدرآباد دکن سے پکڑا، کچھ کو یو پی سے پکڑا، یعنی خواتین کام کر رہی ہیں، کشتی لا کر کھڑا کر دی، کسی کی بیوی کو اٹھا کر کشتی میں ڈال دیا، کسی کی بیٹی کو ڈال دیا، اٹھا کر ڈربن لے گئے، توجہ ہے، اٹھا کر موریشس لے گئے، تاریخ پڑھیے آپ، اٹھا کر ساؤتھ افریقہ لے گئے، اس کا شوہر ادھر رہ گیا، بیوی یہاں پر، اور گورا کہہ رہا ہے یا گنوں کی فصلیں کرو۔ آج ان کی 5 نسلیں وہاں پر موجود ہیں، لیکن آج جب میں ان کے علاقوں میں جانتا ہوں تو ان کے گھر میں ان کی زبانیں ہوتی ہیں۔ میں پوچھتا ہوں آپ یہ بروکن فرینچ بول رہے ہیں، آج یہ آپ انگریزی بول رہے ہیں، تو آپ کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم تو یو پی کے تھے، ہم تو بہار کے تھے، ہم تو کلکتہ کے تھے، ہم تو آسام کے تھے، ہم تو فلاں علاقے کے تھے۔ میں نے کہا یہاں کیسے پہنچ گئے؟ کہا ناز جائے ان لوگوں کا، ہم تو اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہے تھے، ہم باغوں میں کام کر رہے تھے، کچھ فوجیں آئیں، ہم کو زبردستی پکڑ کر کشتیوں میں ڈالا، لے کر 7 سمندر پار لے آئے، ہماری زندگیاں، یعنی 5ویں نسل ہے، وہ کہتے ہماری دادا دادیوں کی زندگیاں، نانا نانیوں کی زندگیاں کیسی گزری ہوگی کہ جن کے رشتہ داروں کو پتہ ہی نہیں کہ بندہ کہاں غائب ہو گیا۔ آج آپ اسلام پر بات کر رہے ہیں، آج پوری دنیا کے اندر نسل کے خلاف جو سب سے بڑا کریک ڈاؤن اور سب سے بڑی دہشت گردی کی وہ مغرب نے کی ہے۔ اسلام نے عورتوں کو بھی حقوق دلائے ہیں اور مردوں کے بھی حقوق۔ آج میں آپ سے کہتا ہوں ملاوی کی تاریخ پڑھیں آپ، آج میں آپ سے کہتا ہوں ڈربن کی تاریخ پڑھیں آپ، آج میں کہتا ہوں موریشس کی تاریخ پڑھیں آپ، آج میں کہتا ہوں ساؤتھ افریقہ کی تاریخ پڑھیں آپ، وہاں جو نسلیں آباد ہے کس طریقے سے ان کو لایا گیا تھا۔ آج کہہ رہے ہیں، میں نے کہا نکالنا ہے تو ان کے لیے نکالو کہ ان کا رشتہ جو توڑ دیا گیا، لیکن یہ اسلام دشمنی تھی میرے دوستو۔ نام لیا جا رہا تھا اس کا اور کام اتارا جا رہا تھا دوسرا، لیکن آج آپ دیکھیے میں اور آپ بیٹھے سورہ نساء میں خواتین کے حقوق پر بھی بات ہو رہی ہے، مردوں کے حقوق پر بھی بات ہو رہی ہے۔ میں پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ ہمارے معاشرے کے اندر الحمدللہ اگر کوئی خدا نہ کرے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ناخوش ہو، میں اپنی بذات خود بتاتا ہوں، میرے کئی قریبی دوست ایسے تھے کہ جن کے ساتھ میرا ہم نوالا ہم پیالہ تھا، لیکن جب انہوں نے اپنی بیویوں پر ظلم کیا ہم نے ان کو سمجھایا 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 سمجھایا، جب باز نہ آئے اللہ کی عزت کی قسم ہم نے یہ دوستیاں ان سے ختم کر دی کہ تم اگر اپنے بچوں سے مخلص نہیں ہو تو کیا شاہ صاحب کر رہے ہو، تم اگر اپنی بیٹیوں پر شفقت نہیں کر سکتے ہو تو میرے ہاتھ چوم کر کیا محبت ظاہر کر رہے ہو، میرے آگے تمہاری بیویاں تم سے خرچہ مانگ رہی ہیں، تمہاری بیویاں تم سے سہارا مانگ رہی ہیں، تمہارے بچے تم سے عزت مانگ رہے ہیں، تم مظفر شاہ کے پاؤں چوم کر کیا کر رہے ہو؟ اگر مجھے دین کے لیے ادب کر رہے ہو تو دین تو یہ حقوق سکھا رہا ہے، اس حقوق کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ میں تحدیث نعمت کے لیے صرف یہ بات کر گیا، کئی دوستوں سے دوستی ہم نے صرف اس وجہ سے ختم کی، ہم نے آج بھی اس کو کنڈیشن لگائی، آپ اپنی بیوی کو خوش کر دو، ہم خود آپ کے دروازے پر آئیں گے اور آپ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر آپ سے کہیں گے چائے بناؤ یا چائے پینے آئے ہیں۔ ایسی جرت مسلمانوں میں ہے الحمدللہ، اور یہ میں کہنا چاہتا ہوں میرے دوستوں بزرگوں کہ ہماری دوستیاں بھی ایسی ہونی چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دوست ہمارا مخلص ہو لیکن وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا نہ کرتا ہو، اپنے بچوں کے حقوق ادا نہ کرتا ہو، اپنی بہنوں کے حقوق ادا نہ کرتا ہو، اور ہم مذہبی کہلائیں اور چند ٹکوں کے لیے اس کے دوستیاں کریں؟ میں کہتا ہوں خدا کو ہم کیا جواب دیں گے؟ گناہ میں ہم شریک ہو رہے ہیں، اس کو جری کر رہے ہیں، اس کو سمجھایا جائے دیکھ میری دوستی تیری دوستی بعد میں، پہلا تجھ پر حق تیری بیوی کا ہے، یا اس خاتون کو یہ بتایا جائے کہ آپ شاہ صاحب یہ ہماری عزت کر رہی میری بہن تو پہلا حق آپ پر آپ کے شوہر کا ہے، وہ آپ کی عزت کا زیادہ مستحق ہے، آپ کے بچے زیادہ مستحق ہے۔ آج یہ عہد کیجئے اگر ہمارے معاشرے میں ایسے دوست ہوں گے تو ہم ان کو سمجھائیں گے، اگر وہ نہ مانے تو ہم ان کا سوشل بائیکاٹ کریں گے۔ سوشل بائیکاٹ شرعاً جائز ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے، یہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید اس بات کا تقاضا مانا کہ دونوں کے مسائل سنے جائیں، دونوں کی ضروریات سنی جائے، اور اس میں جو قصوروار ہو اس کو ادب سے یہ بات کی جائے۔ قرآن آگے ذکر کر رہا ہے، میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ پنچایت میں تو لوگ جج بن کر آ جاتے ہیں، لیکن سب سے پہلے گردن خدا کی بارگاہ میں ان کی پکڑی جائے گی جو صلح کرانے بیچ میں بیٹھتے ہیں، اور سب سے زیادہ عزت بھی ان کو ملے گی جو صلح کرانے بیچ میں بیٹھتے ہیں۔ اگر وہ غیر جانبدار ہوئے تو اللہ ان کو عزتوں سے نوازے گا۔
اور اگر وہ جانبدار ہوئے تو رب کی قدرت ان کو چھوڑے گی نہیں، کیونکہ انہوں نے معاشرے کو برباد کیا، ایک کے حقوق کو ادا کیا۔ اب یہ نہیں کہ جناب یہ ہماری برادری کے بہت اچھے آدمی ہیں، 100 مسئلے انہوں نے نپٹا دیے۔ میں نے کہا 100 مسئلے نپٹانا تو آپ کے لیے ضروری نہیں تھا، اپنے آپ کو صاف ستھرا اکیلا قبر میں لے جانا ضروری تھا۔ اب یہ 100 کے ساتھ اگر آپ نے ٹھیک کام کیا ہے تو 100 کا اجر آپ پائیں گے، اور 100 میں سے اگر کسی ایک مرد کے ساتھ اگر آپ نے غلط فیصلہ کیا، جان بوجھ کر عرض کر رہا ہوں، بھول کر ہو گیا تو الگ مسئلہ ہے، جان بوجھ کر اگر آپ نے کیا، اگر اس خاتون کے ساتھ کیا، یہ شوہر کے ساتھ کیا، تو یہ سمجھ لیجئے آپ کہ داڑھی ٹوپی پگڑی نمازیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس حقوق کے بارے میں آپ کو رگڑا جائے گا اور پوچھا جائے گا۔ لہذا معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دوستوں بھائیوں کے گھر کے لیے مخلص ہو جائیں، اس لیے کہ اس معاشرے میں آج ضرورت ہے کہ گھر آباد ہو اور اولاد اسلامی طرز اور رنگ میں تیار ہو کر معاشرے میں آئے، تاکہ گلیوں سے الحاد ختم ہو اور رسول اللہ کی محبت کا پرچار ہو۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا اتنا مخلص بننے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا میں نے مخلص ہونا تو ایک سیلز مین سے سیکھا۔ مخلص ہونا کس کو کہتے ہیں؟ یہ کبھی کسی دکان میں بیچنے والے سیلز مین کو دیکھیں آپ، وہ پورا دن آوازیں لگاتا رہتا ہے، ہر خاتون کو بہن ماں کہے گا، ہر بزرگ کو چچا ماما کہے گا، اپنا سودا وہ بیچ کر رہے گا، وہ اس کو جواب بھی نہیں دیں گے تب بھی وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ اس سے کہیں گے یہ جوتا نکالو، فلاں نکالو، فلاں کپڑا نکالو، وہ 10 دفعہ کام کرے گا اور وہ نہیں لیں گے تب بھی وہ ناراض نہیں ہوتا۔ میں نے کہا ہم تو دین سے وابستہ ہیں، تھوڑی سی شرم مجھے اور آپ کو ہونی چاہیے کہ دین کے لیے ہم کوئی اتنا تو مخلص ہو جائیں کہ خدا کے دین کے ہم ترجمان ہیں کلمہ پڑھنے کی وجہ سے۔ ضروری نہیں کہ جو مولانا ہے وہی مولانا بھی، غیر مولانا بھی، جس نے کلمہ پڑھ لیا مرد و عورت، ان پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خیر خواہی کو عام کرے، وہ خیر خواہی کو عام کرے۔ اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں، اس سے بڑی تہجد نہیں، اس سے بڑا آیت کریمہ نہیں، اس سے بڑا ختم قادریہ نہیں، اس سے بڑا ختم خواجگان نہیں، جب تک ان چیزوں کو بروئے کار نہ لایا جائے۔ یہ ساری چیزیں بزرگی والی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، لیکن یہ بزرگی رکھی ہوئی ہے اس رویے کے ساتھ کہ ہم ہو یہاں پر نیکوکاروں کے ساتھ، اور باہر ہم سے بڑا بھیڑیا کوئی نہ ہو۔ اللہ اکبر، نفلیں ہم کوئی نہ چھوڑتے ہوں، نوافل کوئی نہ چھوڑتے ہوں، اوابین ہماری کوئی نہ چھوٹتی ہو، بڑی شان کی بات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن رویہ بھی پھر بعد میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اور غیر کی تمیز کیے بغیر عدل کی بات کریں، انصاف کی بات کریں، بالخصوص اس گھر کے لیے بات کریں جن کے گھر بچے ہیں اور طلاق تک نوبت کر چلی گئی ہے، تو شریعت نے تو پھر دونوں کو ملانے کے لیے اس درجے میں جھوٹ بولنا بھی جائز رکھا ہے کہ ایسا کہ جس سے، ایسا سچ کے جس کے بولنے سے وہ گھر برباد ہو جائے، وہ رب کو پسند نہیں، ایسا جھوٹ۔ کیا فرمایا قرآن؟ کیا کہہ رہا ہے؟ قوام، یہ قوم کی جمع ہے اور قیام سے مبالغہ ہے۔ قوام، قوام کا معنی یہ ہے محافظ، منتظم، جیسے فوج کا کمانڈر ہوتا ہے، جیسے فوج کا کمانڈر ہوتا ہے جس کی ہدایات پر پوری فوج چلتی ہے، یہ قوام ہے۔ یہ قیام سے مبالغہ ہے، قوم کی جمع ہے، قوام قوم کی جمع ہے، اور یہ قیام سے مبالغہ، قوام منتظم، ایڈمنسٹریٹر، محافظ۔ اللہ فرما رہا، اب ذرا توجہ سے سنیں، وہ بچے جن کی شادیاں ہونے والی ہیں، جن کی ہو گئی، جو عمروں کو پہنچ گئے اور جو درمیان میں، وہ غور سے سنیں۔ قرآن کریم اس چیز کو ایسے نہیں ذکر کر رہا، یہ رب کا کلام ہے، کسی بندے کی بات نہیں کہ ایک کان سے سن کر ایک کان سے چھوڑ دیا جائے۔ کتنے اہتمام کے ساتھ ایک ایک لفظ کو اہتمام کیا جا رہا ہے۔ صرف یہ کہہ دیا جاتا ہے بھائی عورتیں جو ہے مردوں کی عزت کریں، مرد عورتوں کی عزت کریں، بات ختم نہیں۔ اس بات کو کس کس لفظ سے سمجھایا جا رہا ہے، کیسے کیسے انداز اختیار کیے جا رہے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، بات سمجھانے کے لیے اگر بات قیمتی ہو تو پھر بات کے مضمون کے لیے الفاظ اچھے چنے جاتے ہیں، پیرایا اچھا بنایا جاتا ہے۔ رب کی تو ساری بات ہی سچ ہے، لیکن رشتوں کی بات آتی ہے تو رب کا کلام پیرایا کیسا بناتا ہے۔ اب غور کریں میرے دوستو، اور غور کریں اس پر۔ فرما الرجال قوامون علی النساء، نوجوان سنیں، میرے بزرگ سنیں اور غور کریں، مجھ سمیت سب، ہم سب سے کوتاہی ہوتی ہے، آج اس کے استغفار کرتے ہیں، اور آئندہ کے لیے میرے دوستو، وہ کہا گیا کہ نہ صبح کا بھولا شام گھر آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ اگر ان آیات کو سن کر ہمیں اور آپ کو رشتوں کی قدر آ جائے اور اس سے آنے والی ثمر جو معاشرے کے اندر اسلام بچے گا، اگر یہ گھر بگڑ گیا، یہ گھر بگڑ گیا تو میرے دوستو آج تو جمہوریت ہے، جو اس کو ووٹ دے وہ الیکشن میں جناب جو ہے کہ وہ آ جاتا ہے، جو نظام چاہے وہ لے آتا ہے، توجہ ہے۔ اس لیے نظام اسلامی آئے گا کب؟ وہ ایک ہمارے چیف جسٹس صاحب تھے، وہ کہتے جی 2 بچے ہونے چاہیے۔ میں نے کہا کیوں ہونے چاہیے؟ آپ کے خود کے تو 5 ہیں۔
کہ لگے 2 اس لیے ہونے چاہیے کہ آپ کھلائیں گے کیا؟ میں نے کہا یہ ذمہ داری تو ریاست کی ہے، یہ آپ کی جس منصب پر آپ بیٹھے ہیں کتنا پروٹوکول ہے آپ کا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اسکول کی ذمہ داری آپ کی ہے، جان کی ذمہ داری آپ کی ہے. اس چیز کو آپ کم کر کے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ ادارے آپ بنائیں گے، لوگوں کے لیے سہولیات آپ دیں گے، آپ کے پروٹوکول کتنے ہیں؟ آپ ریاست مدینہ کا گفتگو تو فرما رہے ہیں، لیکن یہ مہنگائی کا جو گرم بازار ہے، کیا اس کے لیے آپ نے جو 500 ایکڑ کا گھر رکھا ہوا ہے حضرت، اس کا مینٹیننس کتنا ہوگا؟ یہ ذمہ داری آپ پر ہوگی، اور ہم سوال کریں گے آپ سے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول مبارک کہ اگر فرات کے قریب ایک بکری کا بچہ بھی مر جائے تو اس کے بارے میں عمر سے پوچھا جائے گا. وہ شخص جو قرآن کی آیات سے جنتی ہے وہ خدا کے حضور اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور کہتا ہے مجھ سے پوچھا جائے گا. تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ریاست کے لوگوں سے پوچھا جائے. آج مانا کہ ہم اس قدر بے عمل ہو گئے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ باتیں مذاق بن گئی ہے، لیکن موت حق ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. موت حق ہے. 90 سال کا بوڑھا بھی مرے گا. وہ حسینی مبارک مر گئے، 90 سال کے تھے. اللہ سب پر رحم فرمائے، لیکن جواب دینا پڑے گا. رعایا کو بھی جواب دینا پڑے گا. اس لیے فاروق اعظم کا ایک مبارک قول کہ موت سے بڑی بھی کوئی نصیحت ہے؟ موت سامنے کھڑی ہو پھر بھی کوئی نصیحت ہے؟ تو میرے دوستوں بزرگوں کو توجہ کیجئے. قوام، اب غور کیجئے اس پر، یہ مذاق نہیں. ہم خدا سے ڈرتے ہیں، ہمیں موت پر یقین ہے، اس لیے اللہ کے اس کلام پر یقین ہے، اور ہم پوری کوشش کریں گے ایسے بننے کی. جو مرد حضرات ہیں وہ غور کریں. فرما الرجال قوامون علی النساء. ہم نے مرد کو محافظ بنایا ہے عورتوں پر. قوام، جس طرح میں نے آپ کے سامنے ابھی عرض کیا کہ قوام سے مراد ایڈمنسٹریٹر، قوام سے مراد محافظ، قوام سے مراد منتظم. اس کی آسان مثال جیسے کمانڈر، چیف کمانڈر، اور وہ چیف کمانڈر وہ ہے جو پوری فوج کو ڈیل کرتا ہے، یا فرمان روا صدر، وزیر اعظم جو پوری ریاست کو دیکھتا ہے. اللہ فرما رہا ہے بیوی عورتوں کو بتا رہا غور کرو، اور مردوں کو سمجھا رہا ہے. فرمایا یہ ذمہ داری ہم نے ان کو دی ہے. فرمایا الرجال قوامون، گھر کا ایڈمنسٹریٹر مرد ہے، محافظ مرد ہے، تیری عزت کا محافظ مرد ہے. تیرے خوراک کی ذمہ داری، خاتون سے خطاب ہو رہا ہے، تمہارے خوراک کی ذمہ داری، تمہارے بچوں کی خوراک کی ذمہ داری، ان کی عزت و ناموس کی حفاظت، ان کی تمام تر ضروریات، ان کی تمام تر نان نفقہ، یعنی کھانے کے لیے، پہننے کے لیے، جینے کے لیے مکمل سکون، ان کی عزت، ان کے مال، ان کے جان، ان کی صحت کے حوالے سے. فرمایا سب کا بوجھ ہم نے مرد پر رکھا ہے، مرد پر رکھا ہے. اب آپ غور کیجئے مرد پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے. عورت کو تو آزاد کیا گیا ہے، کہتے جی مرد کو بڑا بنا دیا گیا. میں نے کہا بہنوں کو کہا، میں نے کہا شکر کرو یہ تم پر نہیں ڈالا گیا، یہ تو اللہ کی قدرت نے شفقت کی ہے کہ مرد کو کہا مرد ادا نہیں کرتا. میں نے کہا یہ الگ مسئلہ ہے، ادا نہیں کرتا، اس سے خدا اسی طرح پوچھے گا، لیکن ذمہ داری اس تمہاری نہیں ہے. تم نہیں کماؤ گی، تم نہیں باہر جاؤ گی، تم اپنے صحت کے لیے، بیماری کے لیے فکر مند نہیں ہوگی. یہ ساری ذمہ داری مرد کی ہے. مرد تمہارے لیے گھر مہیا کرے گا، مرد تمہاری صحت کے لیے دوائی مہیا کرے گا، مرد تمہاری عزت کے تحفظ کے لیے ہر اقدام کرے گا، مرد تمہارے بچوں کی نشوونما، تعلیم کے لیے سب کچھ کرے گا. کیوں؟ الرجال قوامون، وہ قوام ہے، لیکن تو نے ایک کام کرنا ہے کہ منہ بند کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر 2 منتظم ہو جائیں، ایک فوج کے 2 جرنیل ہو جائیں تو فوج کا ستیاناش ہو گیا، ایک ریاست کے 2 صدر ہو جائے تو ستیاناش ہو گیا. فرمایا اس لیے گھر کا ایک ہی ایڈمنسٹریٹر ہوگا، حکم اس کا چلے گا، مانے گی تو. یہ تقسیم کرو. فرمایا یہ ذمہ داریاں اس کی ہیں. وہ ادا ہی نہیں کرتا. ہم نے کہی تو بات کی بات ہے، یہ تو ذمہ داری ہے تو سمجھے. وہ ادا نہیں کرتا، اسی طرح وہ قبر کی آگ میں جلے گا اگر ادا نہیں کرتا. حدیث پاک میں آتا مرد اٹھے گا تو اس کا ایک حصہ جو عورت کے ساتھ اگر مکمل اس نے تعاون نہیں کیا، اس کے حق کو ادا نہ کیا، یا 2 نکاح کر بیٹھا اور ایک کو حق دیا ایک کو حق نہ دیا، اٹھا تو قیامت کے دن اس کا آدھا حصہ فالج زدہ ہوگا. تو مجھے بتاؤ فالج زدہ انسان اچھا لگے گا کہ ایک آدھا حصہ اس کا گرا ہوا ہو؟ اچھا لگے گا؟ لوگ اس کو دیکھ کر پہچانیں گے کہ جناب اس پر خدا کا عذاب آیا. یہ اللہ نے عذاب مرد پر رکھا ہے اگر وہ حقوق کی ادائیگی نہیں کرے گا. توجہ ہے آپ کی. تو فرمایا الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مرد کو قوام بنایا ہے اور عورت کو اس کے نائب کیا ہے. ہاں، مرد اگر اللہ کے حکم کے خلاف بات کرے تو اس کا حکم نہیں مانا جائے گا.
مرد اگر یہ کہ نماز نہ پڑھو، مرد اگر یہ کہ رمضان کے روزے نہ رکھو، نفل کی بات نہیں کر رہا، نفل میں اس کو مختار کیا گیا ہے، فرض میں مرد کی نہیں چلے گی، توجہ ہے آپ کی، فرض میں مرد کی نہیں، مرد یہ کہ نماز نہ پڑھو نہیں مانی جائے گی، عورت پڑھے گی نماز، مرد یہ کہے کہ تو پردہ نہ کر، عورت نہیں مانے گی اس بات کو، وہ کرے گی پردہ، ٹھیک ہے، ہاں اگر وہ جبر کرے اور یہاں تک کہ انتہا کو بات پہنچ جائے اور وہ ایک درندگی اختیار کر چکا ہو، نہ سمجھتا ہو، تو عورت اگر ظلمن اس کے تحت آ کر وہ کام کر گئی تو گناہگار مرد ہی ہوگا، عورت نہیں ہوگی، توجہ ہے آپ کی۔ تو فرمایا الرجال قوامون علی النساء، ہم نے اس کی تشریح پوری رات ہو سکتی ہے، آگے بڑھتے ہیں، الرجال قوامون علی النساء، مرد یہاں پر بیٹھے ہیں سارے بھائی سنیں، فرمایا مرد کو ہم نے محافظ اور نگران بنایا ہے۔ تو موٹر سائیکل پر کپڑے مار رہا ہے، تیری بیوی لوگوں کے گھر کے برتن مانج رہی ہے اور کہہ رہا مرد سردار ہے، تو میں نے کہا سردار کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یہ سرداری ہے یا بے غیرتی ہے یا بے حیائی ہے؟ تو ٹھیوں پر بیٹھ کر چائے پی رہا ہے دوستوں کے ساتھ، مونچھوں پر تیل لگا کر مونچھوں پر ہاتھ مار رہا ہے، اور تیری بیوی صبح صبح نکل کر جناب لوگوں کے گھر کے جا کر برتن مانج رہی ہے، اور تو یہاں سانڈ جیسا مضبوط ہو گیا ہے، تو یہ اس کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں سخت عذاب ہے، اور یہ مرد کی غیرت اور حیا کے بھی خلاف ہے۔ اور سن لیجئے، اس میں وہ لوگ بھی پکڑے جائیں گے جو ان کے دوست ہیں، جو اس کے پیسے پہ مزے کرتے ہیں، واہ واہ تیری موٹر سائیکل بڑی اچھی، اس کو درس نہیں دیتے، تو جو گناہ میں شریک ہوئے جانتے ہوئے کہ یہ اپنے اہم حقوق کو چھوڑ رہا ہے، توجہ ہے، اس کے ساتھ وہ ملوث ہوئے، اس کو سمجھاتے نہیں، اس کو بتاتے نہیں، اور لازم ایسے شخص کے ساتھ نہ بیٹھا جائے کہ جو اتنے بنیادی حقوق کو پامال کر رہا ہو۔ آپ کہیں گے یہ آپ کا بائیکاٹ کی بات کر رہے ہیں، ہم نے کہا اللہ کے لیے چھوڑا جاتا ہے، اللہ کے لیے پکڑا جاتا ہے، یہ چھوڑنا اس لیے ہوگا تاکہ اس کو احساس ہو کہ واقعی میں غلطی میں تھا، یہ احساس دلانے کے لیے کہ میں غلطی پر تھا، کہ یقیناً معاشرے میں میری عزت جب ہے کہ جب میں اللہ کے احکام کو مانوں اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ صحیح رہوں۔ اس میں وہ لوگ پکڑے جائیں گے جو گھروں کو تڑوا دیتے ہیں اور لڑوا دیتے ہیں اور پھر سرپرستی کرتے ہیں، میرے دوستو یہ سخت اقدام ہے۔ اچھا آگے سنیے میرے دوستو، کیا فرمایا اللہ نے؟ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مرد پر، عورتوں پر مردوں کو قوام بنایا، کیوں؟ اب اس میں عورتیں ناراض نہ ہوں، کیونکہ اس میں مرد کو کوئی بس ہی نہیں ہے۔ اللہ آگے فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہتا ہے جس پر فضیلت دیتا ہے۔ اب پتا چلا کہ مرد کو جو عورت پر فضیلت ملی ہے، اس میں عورت کو گلٹی فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کی باندی ہے، اور اللہ کی بندی ہے تو وہ اس بات کو مانے کہ یہ مرد کا خود کا نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ نے دو وجہ سے مرد کی سربراہی ذکر کی ہے میرے دوستو۔ مرد کے پاس دو چیزیں ایسی ہیں جس وجہ سے اس کو عورت پر حاکم بنایا گیا، ایک ہے وہبی، ایک ہے کسبی، یعنی ایک گاڈ گفٹڈ ہے، اور ایک اس کے اپنی محنت کی وجہ سے۔ جو گاڈ گفٹڈ ہے وہ کیا ہے؟ جو اللہ فرما رہا ہے ہم نے قوام بنا دیا۔ کیوں بنایا؟ اللہ فرما بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے جس پر فضیلت دے دے۔ ایک بات آگے اللہ فرما رہا ہے کسبی کیا ہے؟ فرما وبما انفقوا من اموالهم، ہم نے اسے سردار اس لیے بنایا کہ وہ اپنے مال تجھ پر خرچ کرتا ہے۔ دوسری چیز، وہ مال اپنا تجھ پر خرچ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، پیسہ لاتا ہے، تجھ پر خرچ کرتا ہے، تیرا مہر وہ دے گا، تیرے لیے کپڑے وہ دے گا، جو خود کھاتا ہے وہ تجھے کھلائے گا، جیسے کپڑے وہ خود پہنتا ہے قیمت کے اعتبار سے وہ تیرے لیے مہیا کرے گا، جیسے سکون کا بستر اپنے لیے چاہتا ہے ایسے تیرے لیے کرے گا۔ تو دو چیزیں مردوں پر ہے، فرمایا مرد کو ہم نے جو فضیلت دی ہے عورت پر، وہ دو چیزوں کی وجہ سے، ایک تو اللہ کی طرف سے عطا کہ اللہ نے اس کو فضل دیا، یہ وہ بھی ہے، اور کسبی یہ ہے کہ وما انفقوا من اموالہم، وہ عورت پر اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، اس لیے فرمایا حضور نے، سرکار سے پوچھا گیا حضور سب سے قیمتی صدقہ کیا ہے؟ فرمایا وہ دو کھجور جو تو اپنی بیوی کے منہ میں داخل کر دے۔ مرد کے لیے سب سے بڑی نفلی عبادت اپنی بیوی پر خرچ کرنا۔ اب بہنیں خوش ہو جائیں، اب میری بہنیں خوش ہو جائیں اور اس تصور کو ذہن سے نکال دیں۔ دیکھو مرد کو باندھا گیا ہے، یہ مرد کو کیوں بڑا بنا دیا؟ میں نے کہا دیکھو جتنا باندھا مرد کو گیا ہے، خواتین کو تو آزادی دی گئی ہے، جتنی آزادی اس کے مقابلے میں زمانے جاہلیت میں آپ چلے جائیں، اس کے مقابلے میں آج آپ، میں ملکوں کا نام نہیں لینا چاہتا، آج جس کو ترقی یافتہ ماڈرن سوسائٹی آپ کہتے ہیں، ہم اس ملک میں رہیں، وہاں آج بھی عورت
ایک استعمال کی جوتی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. عورت کو جو عزت دی ہے الحمدللہ وہ اسلام نے دی ہے. اس لیے آج میری بیٹی بھی مسلمان ہونے پر فخر کرتی ہے, میری ماں بھی مسلمان ہونے پر فخر کرتی ہے, میری بہن بھی مسلمان ہونے پر فخر کرتی ہے, اور ہماری بیویاں بھی مسلمان ہونے پر فخر کرتی ہیں. تو لہٰذا میرے دوستو بزرگوں, اسلام کو گرانے کی جو سازش کی گئی ہے اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے یہ قرآنی آیات اس درس کو بیان کرتی ہے. اب آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جو, اب یہ تو مردوں کی بات کر دی, اب آگے فرماتا اللہ فالصالحات, جو نیک عورتیں ہیں. اب نیک عورت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مرد کی ذمہ داری بتا دی, آپ جاگ رہے ہیں. کچھ مرد مجھے غصے سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ تم یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا اب دیکھیں یہاں پر آگے, آپ دیکھیں کہ خواتین کے بارے میں بتایا گیا کہ عورت دیکھیں, اس لیے رشتہ کرتے وقت سب سے پہلی ذمہ داری ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نسب میں ایک رگ چھپی ہوتی ہے جو وقت پر بولتی ہے. میں بند الفاظوں میں ذکر کرتا ہوں, موضوع میرا یہ نہیں. اس لیے جہاں رشتہ ڈالا جا رہا ہے وہاں دیکھا جائے کہ وہ کون ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ غور کیجئے. اب یہاں پر آپ, لیکن آپ دیکھیے اگر گھر درست ہونا شروع ہو جائے تو ہر گھر ہی نیک ہو جائے, یہی شریعت کہتی ہے. اب ڈیفینیشن کیا ہے نیک عورت کی؟ ڈیفینیشن کیا ہے؟ قرآن ذکر اللہ کر رہا ہے, جو اس عورت کا رب ہے وہ بتا رہا ہے. بولو سبحان اللہ. جو اس خاتون کا مالک ہے جس کے حضور وہ رات کو گڑ گڑا کر آنسو بہا کر اپنے بچے, اپنے شوہر, اپنے ایمان کی دعا کرتی ہے, آج وہ رب کہہ رہا ہے کہ کون ہے وہ پارسا عورت. سبحان اللہ. آج سیدہ رابعہ بصری کی روح مبارک بھی ادھر متوجہ ہو گئی ہو. زہرا پاک بھی کرم فرمائیں گی بقی شریف سے, میری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ پاک بھی کرم فرمائیں گی. مجھے بتاؤ یہ وہ عورتیں, کون مرد اس کے مقابلے پر ہوگا؟ سبحان. اب غور کیجئے, فرمایا فالصالحات, نیک عورتیں کون ہیں؟ قانتات, جو اطاعت گزار ہے. دیکھیں اللہ نے کیسی منقبت ذکر کی خواتین کی. فرمایا فالصالحات قانتات حافظات. فرمایا نیک عورتیں کون ہیں؟ فرمایا قانتات, جو اطاعت گزار ہیں, رب کے بھی احکام کو پورا کرتی ہے اور شوہر کے احکام کو بھی پورا کرتی ہے. فرمایا حافظات للغیب, مرد کی جو امانت اس کے پاس ہے مرد کے پیٹھ پیچھے اس کی حفاظت کرتی ہے. حافظات للغیب. اس لیے حضور نے فرمایا کہ عورت کا حق یہ ہے, عورت وہ ہے نیک کہ مرد آنے کے ساتھ جس کو دیکھ کر سرور اور تسلی پائے, اور وہ عورت مرد کی غیبوبیت میں مرد کے پیٹھ پیچھے ایسے کسی شخص یا عورت کو گھر میں نہ لائے جس سے مرد ناراض ہوتا ہے یا وہ اس کے خلاف ہے. فرمایا عورت پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ, یہ حیا عورت کی جو ہے یہ مرد کی امانت ہے, یہ اس کی عفت و پارسائی مرد کی امانت ہے. یہ اس کی, چونکہ ظاہر سی بات ہے بیوی اس کی کہلا رہی ہے, تو قرآن کریم نے ذکر فرمایا کہ فالصالحات قانتات, نیک عورتیں وہ ہیں جو اطاعت گزار ہیں. حافظات للغیب بما حفظ اللہ. فرمایا جو مرد کے پیٹھ پیچھے مرد کی اس امانت کی حفاظت کرتی ہیں اللہ کی حفاظت سے جو اللہ نے اس کو توفیق عطا فرمائی ہے. اب آگے اللہ رب العالمین ذکر فرما رہا ہے میرے دوستو. فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن, 5 انگلیاں ایک طرح نہیں ہوتی. صالح عورتوں کا ذکر کر دیا, نیک پارسا عورتوں کا ذکر کر دیا. اب 5 انگلیاں ایک طرح کی نہیں ہوتی. اب وہ عورتیں جو بغاوت کی طرف چلی گئی, جنہوں نے اطاعت گزاری کو چھوڑ دیا, جس نے شرم و حیا کو چھوڑ دیا اور میڈیا پر چیخ رہی ہمارا حق دو. میں نے کہا اپنا حق خود آپ چھوڑ چکی ہیں, کس کا حق مانگ رہی ہیں آپ؟ کیا حق مانگ رہے ہیں؟ نہیں ہم تو اسلام سے حق مانگ رہے ہیں. تو میں نے کہا اسلام نے حق, جب اسلام سے حق لینا ہے تو اسلام نے لینے کا طریقہ بھی بتایا ہے, پھر لیں بھی اسلام کے طریقے سے. توجہ ہے آپ کی. اگر اپنا حق آپ نے اسلام اللہ سے لینا ہے تو اللہ نے لینے کا طریقہ بتایا ہے. لینے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ جو پلے کارڈ میں لکھا گیا ہے, جو سلوگان آپ نے چلایا یہ طریقہ نہیں. اللہ نے جو طریقہ دکھا, اور کیا چیز چھپی ہوئی ہے, یہ قرآن موجود ہے اور آپ بالکل اس چیز سے تقاضا کر سکتی ہیں. معاشرے کو اٹھانا پڑے گا تعلیم کے ذریعے. اگر کوئی عدالت میں بیٹھ کر تمہارے حق میں فیصلہ نہ کرے تو نہ کرے, یہ معاشرہ خود ایک عدالت ہے. اس میں اڑوس پڑوس ایسے ہوں کہ جو ایسے گھر میں ہونے والے حالات پر گھر میں غیبتیں اور اپنا پیٹ ٹھنڈا نہ کریں بلکہ پہل آگے کر کے اس میں صلح کی کوشش کریں. اور مرد سے یہ کہے گھر کی خواتین دوسرے پڑوس کے, نہیں ہم نے تمہاری بیوی کو ایسا نہیں پایا,
تمہاری بیوی کو ہم نے تمہاری تعریف کرنے والا پایا. ایسی محبت کی راہ وہ ہموار کرے، کیونکہ گھر کا بچنا ضروری ہے، کیونکہ قدرت کی نظر اس گھر پر ہے. اس گھر سے نسلیں نکلیں گی اور اللہ کے دین کی سربلندی کی گلی کوچوں میں کوششیں کریں. اب میرے دوستوں بزرگوں دیکھیے، ہم اختتام کی طرف چل رہے ہیں اور چند ضروری باتوں کے ساتھ. اب اللہ کہہ رہا ہے، فرمانے کا مطلب یہ توجہ میں توقع، یہ تو صالحہ خواتین تھی، نیک خواتین تھی، پارسا خواتین تھی، 5 انگلی ایک طرح کی نہیں. اب اللہ آگے فرما رہا ہے واللاتی تخافون، اور وہ عورتیں جن سے تمہیں اندیشہ ہو، نشوزہن، نافرمانی کا، جس سے تمہیں ہو نافرمانی کا. نشوز، نشوز اس کو اگر عربی گرامر میں دیکھیں گے تو یہ مجرد ہے، اور یہ ضربہ یضربو سے بھی آتا ہے اور نصرہ ینصرو سے بھی آتا ہے. اس کا معنی بلند کرنا، اس کا معنی ہے بلند ہونا، سوری بلند ہونا، کیونکہ مزید فی نہیں ہے، یہ بلند ہونا. نشوز اللہ فرما رہا ہے کہ جن سے تمہیں، اب اس کا ترجمہ تو یہ بن جاتا، ذرا توجہ کیجیے، اس پر ہم گفتگو کو سمیٹیں گے، یہ اہم بات ہے. واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں جن سے اندیشہ ہو تمہیں نافرمانی کا. نشوز کا معنی نشوزہ، نافرمان عورت کو کہتے ہیں، لیکن یہ لفظ تفصیل طلب ہے. چائے نہیں بنائی، نافرمان ہو گئی. چائے ٹھنڈی ہو گئی جی، میری بیوی نافرمان ہو گئی. میں نے کہا نا، یہ آیت وہاں نہیں پڑھی جائیں گی. توجہ ہے آپ کی؟ میں آیت کو پورا پڑھتا ہوں پھر آگے آپ کو عرض کرتا ہوں. واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جس سے اندیشہ ہو تمہیں نافرمانی کا، فاعظوہن، تو تم انہیں اچھی طریقے سے، پیار سے، محبت سے، ان کی عزت کا لحاظ کرتے ہوئے، قدر کے جملے کے ساتھ، گھٹیا جملے نہیں، ان کو ذلیل کر کے نہیں، ان کو عزت دے کر. اگر وہ نافرمانی پر آئی ہے تو اس کے مقام اور پارسا اچھی عزت والے جملے کے ساتھ آپ اس کو نصیحت کرو. پھر بھی نہ ہو تو فرما وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اس سے بستر الگ کر لو. مردوں کو حکم ہے. فرما اس کے بعد وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر اس پر ضرب کرو. اس کی میں لفظ ضرب ہی پر اس بات کو چھوڑ کر دوبارہ پیچھے جا رہا ہوں. اب دیکھیں، چائے بنائی، چینی زیادہ ہو گئی جی، میں تو رکھنا نہیں چاہ رہا. کیوں؟ کہ جس کو چائے بنانے نہیں آتی. تو میں نے کہا یہ کہا، قرآن نے کہا واللاتی تخافون نشوزہن، ایسی عورتیں جس سے تمہیں اندیشہ ہو کہ وہ جناب ناشیزہ ہو گئی ہیں، نافرمان ہو گئی ہیں. میں نے کہا ظلم نہ کرو قرآن پر. اس عورت کو ناشیزہ نہیں کہا جاتا. نشوز کا معنی ہے بلند ہونا، یعنی عورت اپنی خود سری میں، تکبر میں، جہالت میں اس درجے پر پہنچ جائے کہ وہ خود کو مرد سے بلند کر لے اور بغاوت پر آ جائے اور مرد کو عزت دینا چھوڑ دے. نہ زبان سے عزت، نہ رویے سے عزت. دیکھیں بلند ہونا، نہ زبان سے عزت، نہ رویے سے عزت، اور وہ خود کو اپنے ظاہری عمل سے بھی اور ذہنی طور پہ بھی مرد سے بلند کر لے. اور اس کی باریک تفسیر یہ ہے کہ وہ مرد کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف توجہ کرے. یہ ہے نشیزہ، یہ ہے ناشیزہ. تو میں مردوں سے بھی کہوں گا فوراً لٹھ نہ اٹھائیں. یہ ہے انتہائی اقدام جس پر جا کر اسے ناشیزہ کہا جائے گا. توجہ ہے آپ کی؟ چائے ٹھنڈی ہے یہ ناشیزہ ہو گئی، نافرمان ہو گئی. اب تو میں نے 2 تھپڑ لگا دیے جی. کیوں مارا آپ نے ان کو؟ کہ جی ناشیزہ کا حکم ہے، قرآن نے ذکر کیا. میں نے کہا آپ کو پتا ہے قرآن مارنے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہ قرآن میں آیت موجود ہے. میں نے کہا آپ نے کبھی سمجھا اس کو؟ ناشیزہ کو کبھی آپ نے سمجھا میرے دوستوں کہ ناشیزہ کسے کہتے ہیں؟ ناشیزہ کا معنی عورت جب بغاوت پر اتر آئے، اور ایسی بغاوت پر اتر آئے کہ مرد کی عزت کو پامال کر دے اور اپنے آپ کو رویے میں مرد سے اوپر کر لے. اس کا لہجہ ایسا ہو جائے کہ مرد کی ہتک ہو جائے، اور اپنے رویے سے نہ مرد کے لیے وہ جو اس نے جو اطاعت گزاری کرنی، اس نے جو کھانا بنا کر دینا ہے، جو اس کے لیے انتظامات کرنے ہیں، اس رویے سے بھی وہ بالکل باغی ہو جائے اور اپنی زبان سے بھی باغی ہو جائے، یہاں تک کہ اس کا رویہ کسی اور مرد کی طرف راغب ہو جائے، خدا نہ کرے. تو قرآن یہ کہتا ہے فاعظہن. تو پھر تو اس کو سمجھا کیا کر رہی ہے. لیکن اس وقت بھی دیکھیں الرجال قوامون، میری بہنیں دیکھیں مرد کو بڑا بنا دیا. تو میں نے کہا دیکھو پھر ادھر بھی مرد کو باندھا گیا. فرمانا اگر وہ ناشیزہ ہو جائے تو وہ اپنی عقل میں اتنی پختگی نہیں رکھتی، تو اسے نصیحت کر. یعنی یہاں پر واعظ، نصیحت کرنے والا شوہر کو قرار دیا. فرمان نصیحت کر، لیکن کیسی نصیحت کر؟ اس کے عزت و مقام کے ساتھ، اس کے باپ، اس کے خاندان، اس کے قبیلے، اس کے وقار کے ساتھ تو اس کو عزت دے، تاکہ اس کی سطح اخلاق جو شیطان نے بھلا دیا یا گمراہ کر دیا وہ اس سطح پر آئے. فرما اب بھی اگر وہ
تیری بات کو اسی طریقے پر ناشزہ ہی رہے اور کوئی اہمیت نہ دے تو پھر اس کی ہتک کر. اور ہتک کا پہلا جملہ کیا ہے؟ اس کے لیے تو اپنے بستر کو اس سے جدا کر. اس سے اگر وہ ہتک کو محسوس کر لے، وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر وہ اس ہتک کو محسوس کر لے تو وہ لوٹ آئے گی. لیکن اب بھی اگر کچھ نہیں ہوتا تو فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر تمہیں مارنے کی اجازت ہے. لیکن یہاں پر ایک جملہ سن لیجیے، وَاضْرِبُوهُنَّ، مارنے کی اجازت. دیکھو کہاں سے میں تفصیل ذکر کر رہا ہوں، مارنا کہاں پر ذکر کیا ہے. نصیحت تم نے ایسی کی، اگلا مرحلہ ایسا کیا، اب مارنے کا بھی جو حکم ہے نا، تو یہ فعل امر جو ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، یہ وجوب کے لیے نہیں، اباحت کے لیے ہے. مارنا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج میں کسی پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. توجہ ہے، میرے آقا نے اپنی ازواج میں کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا. اب کہنے کہ پھر یہ مارنے کا کیا حکم ہے؟ ہم نے کہا یہی تو بات سمجھنی ہے کہ وَاضْرِبُوهُنَّ، مارنا. مجھے ایک بندہ واقع تھا کہ یہ تو امر کا صیغہ ہے، مارنے کا حکم ہے. میں نے کہا ہر جگہ حکم وجوب کے لیے نہیں آتا. وہ کہنے لگے کیوں نہیں آتا؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو تو فرض ہے، تو پھر مارنا بھی فرض ہوا. میں نے کہا پھر فَانْكِحُوا، نکاح کرو 4 سے، تو یہ فرض ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یہ مستحب ہے. تو اسی طرح امر تقریباً 16 سے 17 معنوں کے قریب پر آتا ہے. یہاں پر آرڈر جو ہے وہ اباحت کے لیے ہے، یعنی مارنا ثواب کا کام نہیں، نہ مارنا اجر کا کام ہے. صبر کر لینا میرے دوستو بزرگوں اجر کا کام ہے. اور مارنے کی بھی جو ڈیفینیشن ہماری کتابوں میں ذکر کی گئی حدیث پاک میں، وہ ایسے ضرب خفیف جس کو اب جب میں اس کو کہوں گا تو آپ بھی ہنس پڑیں گے کہ اس میں مارنا کہاں ہوا. میں نے کہا یہی تو اسلام کہنا چاہ رہا ہے. یہ رشتہ اتنا نازک ہے کہ پہل مرد نے کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے. آج کروڑوں روپیہ میرے دوستو آتش بازیوں پر، رات بھر جناب آتش بازیاں ہو رہی ہیں، اور باقاعدہ آگے وہ جو لوگ حفاظت کرتے ہیں نا لوگوں کے، وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں، وہ آگے 2500 روپے دے دیں تو ہماری نگرانی میں سب کچھ ہو جائے گا. اتنا شور شرابہ، یعنی یہ حرام کام ہے، ناجائز کام ہے، اس کی پذیرائی نہیں کرنی چاہیے. اور جو مذہبی لوگ ہیں ان کو کم سے کم ان چیزوں سے، اس قسم کی شادی بیاہ کے اندر حرام کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے. لیکن غور کیجئے میرے دوستو، آپ اس میں جہاں پر پیسہ نہیں ڈالنا وہاں پیسہ ڈالا جاتا ہے. اور لڑکے کو یہ پتا ضرور ہے کہ کس بیوٹی پارلر سے تیار ہونا ہے، انہیں یہ پتا ہے کہ کون سا سوٹ کہاں سے اچھا ہے. میں اس کی نفی نہیں کر رہا، اگر وہ تیار ہونا چاہتے ہیں شریعت نے اجازت دی ہے، شادی اس کی خوشی ہے. توجہ ہے. وہ دعوت نامہ چھپانا چاہتے ہیں، جی بالکل چھپوائیے. وہ اچھا کپڑا پہننا چاہتے ہیں، بالکل پہنیے، اس میں کیا اسراف ہے؟ توجہ ہے. لوگ کہنے جی اسراف. میں نے کہا حضرت ابھی اس میں کیا اسراف ہے؟ اسراف نہیں. وہ چیز اس کی زینت، اس کی شادی کے عین مطابق اللہ نے اس کو مال دیا ہے اور وہ اس کی پذیرائی کر رہا ہے. لیکن جس کے پاس ہے نہیں وہ ادھار لے کر آ رہا ہے، تو یہ ایسا نہ ہونا چاہیے. جتنی اس کی بساط ہے وہ کرے، اس میں کوئی شرم و حیا کی بات نہیں، اس میں کوئی نہیں، جو چیز اس کے سامنے ہے. لیکن میرے دوستو سب سے بڑی ذمہ داری جو نوجوان لڑکے آگے نکاح سے وابستہ ہونے جائیں گے یا جو ہو چکے ہیں، سب سے بڑی ذمہ داری ہے ان آیات کو پڑھیں کہ خدا نے ان پر ذمہ داری کیا رکھی ہے. صرف وہ کر و فر کے ساتھ آئیں اور یہ ہو جائے وہ ہو جائے. میں نے کہا یہ نہیں، اللہ نے ہر جگہ پر قربانی مرد سے مانگی ہے، یہاں تک کہ عورت اگر ناشیزہ بھی ہو جائے. اس لیے تو فرمایا الرجال قوامون. آج معاملہ الٹا ہو گیا، دولہا دلہن سے زیادہ نازک ہے، معاملہ الٹا ہو. توجہ ہے. اس کی چیز اگر ڈریسنگ پر نہ پائی گئی، کہیں اور پائے گئے تو وہ سیخ پا ہو گئے. میں نے کہا آپ کو خود مینڈکی بن گئے. یعنی آپ اپنا مزاج سمجھیں، آپ مرد ہیں، مرد کے ساتھ برداشت مزہ کرتا ہے، مرد کے ساتھ تحمل برداشت مزہ کرتا ہے، درگزر مزہ کرتا ہے، سمجھانا مزہ کرتا ہے. یہ ساری ذمہ داریاں میرے دوستو مردوں پر عائد ہوتی ہے. اور قرآن نے کہا وَاضْرِبُوهُنَّ، ایسی ضرب خفیف. اگر بہت تم اشتعال میں آ جاؤ کہ یہ بڑی بدتمیزی کر رہی ہے تو فرمایا پھر ضرب خفیف ہو. ضرب خفیف کی مثال ایسی دی گئی ہے جس طرح کہ ایک مسواک ہے نا، اس سے ایک چپیٹ لگا دی، یا جناب کپڑے کو لپیٹ کر مار دیا، یا تھوڑا سا دھکا دے دیا. توجہ ہے آپ کی، یہ ضرب خفیف ہے. تو ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا، بڑا جلالی تھا، اس نے کہا یہ بھی پھر کوئی مارنا ہوا؟ تو میں نے کہا یہی تو اسلام کہتا نہ مار زیادہ ثواب ہے، صبر ہی کر لے. اسلام تو یہی کہتا ہے. اس لیے نبی پاک نے فرمایا اگر عورت تند خو ہو جائے، سخت مزاج ہو جائے، اور بالخصوص مرد غور کرے میرے بھائیوں، ذمہ داری آپ پر ہے. آپ دین کے اس اہم احکام پر
کو لے کر چل رہے ہیں میرے دوستو، تو سرکار نے فرمایا کہ اگر تمہاری اولادیں ہو چکی ہوں اور بیوی ناشیزہ ہو تو تم اس کو برداشت کرو، اس کو سمجھاؤ، آگے بات آ رہی ہے، تو اس وقت تم کیا کرو؟ فرمایا اس وقت تم صبر کرو، اللہ اس کی اولاد کے ذریعے تمہیں وہ خوشی عطا فرمائے گا جس کو تم سمیٹ نہیں سکو گے۔ ایک جملہ میں یہاں پر اور عرض کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو، مرد کے حقوق کی بات آ گئی ہے، دیکھو آگے اگر ٹائم رہا تو انشاءاللہ مردوں کو کیا دینا عورتوں نے اس پر ایک تقریر کریں گے، لیکن آج جو مرد حضرات بیٹھے ہیں وہ ذرا اس بات پر غور کریں اور اسلام کی اس تعلیم کو دیکھیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس بات کو سن کر مردوں کے دماغ میں بوجھ آ رہا ہوگا، وہ خوش ہو رہے ہوں گے کہ ہم اپنے رب کی نظر میں ایسے ہیں کہ رب ہمیں ایسے سمجھاتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ قدرت کی نظر میں ہم ایسے ہیں کہ ایسے لاڑ سے سمجھایا جاتا ہے، ایسے ترتیب سمجھایا جاتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کر نہیں، ایسے پیار سے سمجھایا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو دیکھیے، کیونکہ نسل جو میں نے مقدمے میں ذکر کیا، نسل کا اجرا ہونا یہاں سے ہے، اور آگے گلی کوچوں کے اندر طاغوتی قوتوں کا علمی اخلاقی مقابلہ کرنا ہے، اس کے لیے قربانی مرد کو دینی چاہیے۔ اللہ رب العالمین جل والا اس عورت کو بھی ہدایت عطا فرما دے گا اگر عورت ناشیزہ ہے۔ میرے دوستو اللہ نے آگے فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، لیکن اگر عورت مان جائے نا، آگے اللہ دیکھو پھر نصیحت کرتا ہے، کیونکہ اس کا بھی تو رب اللہ ہی ہے نا۔ پھر اللہ کہتا مردوں کو دیکھو اس نے تمہیں چڑھایا بہت، میں مانتا ہوں، اللہ فرما رہا ہے تمہیں چڑھایا بہت اس نے، اور میری قدرت نے تمہیں حکم میں باندھا بڑا ہے، لیکن سن لے اگر وہ سٹیپ ڈاؤن ہو جائے اور وہ معافی مانگ لے تو تو پھر کوئی سوکن والا پناہ کر کے پرانی بات نہیں، تو نے منگل کو یہ میسج کیا تھا، نہیں تم نے جنوری میں یہ میسج کیا تھا، میسج میرے ان باکس میں موجود ہے۔ اللہ کیا فرما رہے دیکھیں، سبحان اللہ، اللہ عمل کی توفیق دے اور اللہ مسلمانوں کے گھروں کو شیطان کے وسوسوں سے انتشار سے بچائے۔ اللہ فرما رہا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر عورت اطاعت گزاری کا کہہ دے کہ ٹھیک ہے میں آئندہ نہیں کروں، مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، میں اعتراف کرتی ہوں، اللہ سے بھی معافی مانگ رہی ہوں، تم سے بھی معافی مانگ رہی ہوں، اور میں شرمندہ ہوں۔ عورت کا قبول کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، وہ قبول کر جائے تو اللہ فرما رہا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ اطاعت کے لیے تیار ہو جائے فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر تم کوئی بات تلاش کر کے لا کے اس پر ظلم نہ کرنا۔ فرما ان اللہ کان علیٰ کبیرا، اور اللہ دیکھے مرد کو ساری بات کر کے پھر اپنی صفت کیا بیان کر رہا ہے، فرما ان اللہ کان علیٰ خبیرا، یقینا اللہ تعالیٰ عظمت و کبریائی اور سب سے بڑا اور بالا ہے، یعنی یہاں پر خود کو بڑا کہہ کر یہ بتا دیا کہ میری نیابت میں پھر تو بڑا ہے، اس لیے اللہ نے آگے یہ جملہ، یہ جو آیت آگے آ رہی ہے نا کہ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، کہ بے شک اللہ عالی ہے، بلند ہے، کبیر ہے، بڑا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں سے ایک وجہ یہ کہ مرد کو بتایا گیا کہ زمین پر تو ہمارا نائب ہے اور ہماری بڑائی تیرے سے ظاہر ہوگی، ہمارا علو تیرے سے ظاہر ہوگا۔ آج جو تو نے عورت کی ساری باتوں کو سن کر برداشت کیا تو پھر ہم کہتے ہیں واقعی میں ہم نے تجھے بڑا بنایا، اور تیرا رب جو ہے وہی بلندیوں والا ہے اور بڑائی والا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ آگے جلدی سے سنیے اور بات کو ہم ختم کر دیتے ہیں ایک آیت کے ساتھ۔ فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر مسئلہ ان سب سے نہ چلا اور لڑائی اتنی زیادہ ہو گئی کہ ناچاقی بڑھ گئی، تو پھر کہ مرد اور عورت سے یہ مسئلہ نکل گیا، اب یہ اتنا تھا کہ بات طلاق کی نوبت تک جاری ہے، رب کہتا نہیں اب بھی طلاق نہیں، رک جاؤ۔ حدیث پاک میں آتا اللہ کو حلال چیزوں سے اللہ ناراض کیوں ہوگا؟ وہ تو خود حکم دیتا ہے، فرمایا لیکن حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناراضگی اللہ کو طلاق پر ہوتی ہے حلال، لیکن رب ناراض ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ جو ساری تفسیر بتائی گئی کہ اسے سمجھاؤ، بستر الگ کرو، اسے ضرب لگاؤ، لیکن اس سے بھی وہ نہ مانے اور مرد کے ہاتھ سے مسئلہ نکل جائے، رب پھر بھی طلاق کا حکم نہیں دیتا۔ رب فرماتا وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف لگ جائے، شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، کہ اب جو ہے ناچاقی دونوں کے درمیان بڑی سخت ہو گئی ہے، تو اللہ فرماتا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو پھر برادری کی طرف منتقل ہو جاؤ اور تمہاری برادری میں سے کوئی ایک پنچ، ایک حکم، ایک ذمہ دار، اس کی برادری میں سے اس کی طرف سے کوئی پنچ، ایک حکم آئے اور دونوں آ کر بیٹھے، اِن یُرِیدَ اِصْلَاحًا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ صلح کرانے والے لوگ اللہ کے لیے اگر بیٹھ جائیں نا، اللہ فرماتا وہ محنت کریں صلح کی، میں دونوں کے دل میں محبت خود پیدا کر دوں۔ یہ دیکھ کیسے طریقے سے اللہ رب، لیکن یہاں پر یہ بتایا گیا کہ ایک حکم وہاں سے آئے، ایک حکم وہاں سے۔ حکم کے بارے میں ضروری ہے کہ حکم عمر میں بڑا ہو یا چھوٹا ہو یہ الگ مسئلہ ہے، ہو عادل،
منصف مزاج، معاملہ شناس، زبان کا نرم، زبان کا نرم، دل کا نرم، اخلاقیات والا، معاملہ شناس، عادل ہو، جانبداری پر نہ آئے کہ لڑکی کی طرف سے نہ آ جائے یا لڑکے کی طرف سے نہ آ جائے کہ جناب رشتہ ختم کریں تاکہ ہمارے کو یہ بینیفٹ ہو جائے، ہمارے کو یہ بینیفٹ ہو جائے. نہ، جو حکم بن کر آئے اللہ نے ان پر ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ مخلص ہو کر آئے. اگر وہ دونوں مخلص ہو کر بیٹھے تو اللہ رب العالمین جل وعلا دونوں کے دل میں محبت ڈالے گا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس اس کی تفسیر ایک یہ کرتے ہیں کہ اگر مرد اور عورت کے دل میں ایک رمق اگر جاگ جائیں، یار جھگڑا ہو گیا، معاملہ باہر چلا گیا ہے لیکن جو ہے وہ صلح ہونی چاہیے، تو یہاں پر موافقت کے بارے میں جو بات ہوئی ہے، اللہ فرماتا ہے اگر عورت مرد کے دل میں پھر ملنے کا اخلاص ہو تو اللہ پھر ان کے لیے راہ ہموار کر کے ان کے لیے اس رشتے کو مضبوط کرتا ہے. اس لیے کہ خدا کو ملانا پسند ہے، طلاق پسند نہیں ہے، طلاق پسند نہیں ہے. لہٰذا یہ ساری تفصیل میرے دوستوں بزرگ. اور اللہ نے آگے فرمایا ان اللہ کان علیما خبیرا. یہاں پر دیکھیں جملے کیا آ رہے ہیں. اب حکم جا رہا ہے نا، پنچ جا رہا ہے، برادری کا بڑا بندہ جا رہا ہے صلح کروانے، تو اللہ ان سے کہہ رہا ہے جا تو رہے ہو لیکن ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ علم بھی رکھتا ہے اور ساری باتوں کو جانتا بھی ہے. جو تیرے دل کے اندر ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو تو کرنے جا رہا ہے اللہ رب العالمین جل والا اس کو بھی جانتا ہے. لہٰذا میرے دوستو نکاح کے لیے چاہیے بندوں کو کہ وہ اس ذمہ داری کو اپنے جو نوجوان نکاح کی طرف آ رہے ہیں ان کے لیے چاہیے کہ شرعی مسائل کو وہ سب سے پہلے جانچے، اور دیگر چیزوں میں جو اہتمام کر رہے ہیں اس مسائل کو سمجھنے کی ان کو خاص ضرورت ہے. ایک مسئلہ یہاں پر سنیے، جس طرح کہ مجھے بھی پرچی بھی دیا یاد دلانے کے لیے یاد مجھے تھا کہ شادیوں میں قرض لے کر شادیاں کی جاتی ہیں. ایسا نہ ہو کہ بعد میں وہ پورا ہی نہ کر سکے. اپنے آپ کو اتنا پھیلاوا نہ کریں، جتنے آپ کا حصہ ہے وہ آپ کریں. لیکن میرے دوستو دیکھیے ایسی چیزیں جو شادی میں نہیں ہونی چاہیے، ڈھول بجائے جا رہے ہیں جناب، باجے بجائے جا رہے ہیں، آتش بازی کی جا رہی ہے، لاکھوں روپے اس میں برباد کیے جا رہے ہیں. لیکن جو لڑکی کا اپنا حق ہے جس کو کہتے ہیں مہر، دیکھو ایک آفت یہ بھی آ گئی ہے، آواز آپ تک پہنچی ہوگی، اللہ رحم فرمائے. تو مہر کے ساتھ ہماری سوسائٹی کے اندر میرے دوستوں بزرگوں کچھ سنجیدہ رویہ اختیار نہیں کیا جاتا. مثلا میں یوں سمجھ لیجئے کہ مجھے نکاح پڑھاتے ہوئے، لوگوں کا نکاح پڑھاتے ہوئے یوں سمجھ لیجئے کہ 20-22 سال کا عرصہ ہوا. آج بھی نکاح کی رقم کیا ہے؟ 10,500 روپے، 5,000 روپے. جی میں نے کہا 5,000 روپے نکاح کی رقم، مہر کی رقم. قرآن مجید فرقان حمید نے عورت کا یہ حق رکھا ہے کہ عورت اگر سونے کا ڈھیر کا مطالبہ بھی کرے تو مرد دے. وہ کہے میں دے نہیں سکتا، تو میں نے کہا یہ تو عورت کا حق ہے. یا باہم بیٹھ کر اس کو طے کریں. عورت مطالبے میں جواز کی طرف ہے. ہمارے وہاں یہ مسئلہ بھی میرے دوستو بڑی یعنی غیرت اور بیجا غیرت کا بنا لیا جاتا ہے. اگر لڑکی والے مہر کی بات کریں تو وہ سمجھتے ہیں یہ لالچی ہے. میں نے کہا جب بیٹی دے دی تو اب کیا لالچ رہی؟ اس کے سامنے پیسے کی کیا حیثیت ہے؟ توجہ ہے. اگر براہ راست کہنے میں، براہ راست ہونے میں اگر دلوں میں کدورت آتی ہے تو کم سے کم شرعی مسئلہ بندے کو جاننا چاہیے کہ مہر کی رقم کوئی اچھی رقم ہو کہ جب لڑکا یعنی شوہر اپنی بیوی کے ہاتھ میں وہ رقم رکھے تو وہ کچھ خرید سکے. 5,000 روپے کا تو گھر کا راشن نہیں آتا. آج کل تو بکرے بھی 10,000 روپے سے بکریاں مہنگی ہو گئی. تو 10,000، اور اس میں لطیفہ ہمارے وہاں کیا ہوتا ہے، 10,500 روپے مہر ہے، 500 روپے نقد ہے جناب. 500 روپے نقد ہیں اور 10,000 اندت طلب ہے. اندت طلب سے مراد یہ کہ یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ جب خاتون بالکل پریشان ہو جائے اور مطالبہ کرے تو 10,000 روپے دے دیے جائے. تو میں برادریوں کو اور دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ لگے جی آپ ہمیں پھر سنت بتائیے کہ سنت جو ہے وہ مہر کیا ہے. میں نے کہا سنت مہر تو 1.5 لاکھ روپے کے قریب بن جاتا ہے. میں اس پہ تقریر کرتا رہتا ہوں. فاروق اعظم رضی کہتے دور رسالت میں کیا تھا، دور صحابہ میں کیا تھا. میں نے کہا جی حضرت عمر کے دور میں تو باقاعدہ مرد جرگہ لے کر آئے اور حضرت عمر سے یہ کہا کہ عورتیں ہم سے مہر زیادہ مانگتی ہیں، آپ کم کرائیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب جمعے کا خطبہ دیا تو پڑوس میں خاتون جو نماز کے جمعے کے لیے آئی ہوئی تھی بوڑھی، وہ کھڑی ہوئی، انہوں نے کہا کہ قرآن نے تو سورہ نساء کے اندر فرمایا اللہ نے ہمارے لیے کہ ہم اگر سونے کے ڈھیر کا بھی مطالبہ کریں تو امیر المومنین آپ اس کی حد کیسے متعین کر سکتے ہیں. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے گردن جھکائی اور فرمایا اس بوڑھی کے ذریعے عمر کو یہ مسئلہ سمجھ میں آیا.
یعنی آپ نے انکساری فرمائی، عاجزی فرمائی اللہ کے حکم کے سامنے کہ یہ بات جو ہے بالکل درست ہے، تو لہذا یہ حقوق کی ادائیگی بھی لازم ہے کہ مہر کی رقم، میں یہ کہتا ہوں کہ لڑکی کو آپ نے سونے کی انگوٹھی بنا کر دے دی، ہار بنا، اسی کو مہر میں شمار کروا لیں، اسی زیور ہی کو مہر بنا لیں، اسی رقم کو مہر بنا لیں، تاکہ وہ اس کی زندگی کے لیے کوئی کار آمد ہو، اور مرد کے لیے بھی جذبات میں جانے سے پہلے خطرہ کھڑا ہو کہ جناب یہ مہر کی رقم ہے، اگر کچھ ہوتا ہے تو یہ مجھے ادا کرنی پڑے گی۔ تو لہٰذا یہ وہ شریعت مطہرہ کے حقوق ہیں میرے دوستو بزرگوں، جس کو شریعت نے یہاں پر بیان فرمایا، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے سورہ نور کے اندر اس مسئلے کو ذکر کرتے ہوئے مرد کو بھی اور عورتوں کو بھی حیا کا پابند کیا، مرد کو بھی اور عورتوں کو بھی حیا کا پابند کیا، اور حیا کا پابند کہتے ہوئے مرد کو بھی حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، اور مردوں کو بھی حکم دیا اور عورتوں کو بھی حقوق دیا۔ میں ایک حدیث پاک شریف پڑھوں گا اس پر، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اگر آگے وقت رہا کسی درس کے اندر تو پھر ہم سورہ نور کی ان آیات کی تفسیر، چاہتا تو میں تھا کہ آج ہی اس کو ہم گویا کہ کلیئر کریں اور اس کے ترجمے کے ساتھ آگے بڑھیں، لیکن یہ ایک ہی آیات، یہ دو آیات ہم نے پڑھی ہے سورہ نساء کی، یہ آیات خود ایک تفصیل طلب تھی کہ اس کو ایک تقریر کے انداز میں، ایک تفہیم کے انداز میں اس کو بیان کیا جائے، تاکہ ہمارے وہ لوگ جو دین سے اس قدر واقفیت نہیں رکھتے تو اس مضمون کو اس تفصیل کے ساتھ سیکھ جائیں کہ شریعت مطہرہ نے مرد اور عورت کے لیے کیا حقوق بیان فرمائے ہیں۔ ایک دفعہ ذرا یہ حدیث پاک آپ سماعت فرما لیجیے جو پردے کے سے متعلق ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا، سرکار فرماتے ہیں میرے لیے 6 چیزوں کے، امت سے فرمایا کہ میرے لیے میری امت 6 چیزوں کی ضامن بن جائے تو میں قیامت کے دن جنت کا ان کے لیے ضامن ہو جاؤں گا۔ فرمایا میری امت میرے لیے 6 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دے، یہ حضور کا مطالبہ ہے۔ اللہ اکبر، ایک حیادار کے لیے، ایک حیادار عاشق کے لیے بہت بڑے جملے ہیں کہ سرکار نے مانگا ہے، فرمایا میری امت 6 چیزیں مجھے دے تو 6 چیزوں کے عوض میں جنت کا ضامن قیامت کے دن ان کا ہو جاؤں گا۔ صحابہ نے عرض کی وہ کیا ہے؟ فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ وہ بات کرتے وقت جھوٹ نہ بولے، بات کرتے وقت جھوٹ نہ بولے، اور جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی نہ کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھائی جائے تو وہ امانت جو رکھائی گئی ہے، امانت مال کی بھی ہوتی ہے، مشورے کی بھی ہوتی ہے، بات کی بھی ہوتی ہے، عزت کی بھی ہوتی ہے، تعلق کی بھی ہوتی ہے، رشتے کی بھی ہوتی ہے، ہر قسم کی امانت جو اس کے پاس رکھوائی گئی ہے وہ اس کی امانت کے اندر خیانت نہ کرے۔ فرمایا اور اپنی نظریں نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اور جو اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے اس کی وہ حفاظت کرے۔ یعنی ایک حدیث پاک کے اندر یہ کہ دو اس کے جو جبڑوں کے درمیان ہیں اس کی وہ حفاظت کرے، اور جو اس کے 2 رانوں کے درمیان ہیں اس کی وہ حفاظت کرے۔ فرمایا جس نے اپنے جبڑوں میں چھپی ہوئی چیز زبان کی حفاظت کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، سرکار دو عالم فرماتے کل قیامت کے دن میں اس کا جنت میں ضامن ہوں، میں جنت میں اس کا ضامن ہوں۔ ہماری ماں ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی تھی، حضرت عبداللہ بن مکتوم حضور کے صحابی ہیں جو نابینا تھے، وہ آ گئے۔ عبداللہ بن مکتوم نابینا صحابی تھے، وہ آئے۔ ہماری ماں سید عائشہ بھی تھی، دیگر اور ازواج تھیں۔ وہ جب آئے تو سرکار نے شاہ فرمایا کہ عبداللہ بن مکتوم آ رہے ہیں، تم پردہ کر لو۔ تو ازواج مطہرات کہتی ہیں کہ یہ حکم پردے کے حکم نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ عبداللہ بن مکتوم تو ہمیں نہیں دیکھ سکتے، وہ تو نابینا ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ تو تمہیں نہیں دیکھ سکتا لیکن تم تو اس کو دیکھ رہی ہو۔ یہ ازواج تو یہ عورتوں کے، اب دیکھیں کہاں ازواج مطہرات جن کی تطہیر کی ضمانت قرآن دیتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہماری وہ مائیں، سرکار نے ان کے ذریعے ساری امت کی خواتین کو یہ حکم دیا کہ مردوں سے آنکھیں ملا کر بات کرنا، یا ضروری نہیں کہ وہ نقاب پوش ہیں تو وہ جناب اپنی نظر جہاں ڈالیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا کہ پہلی نظر جو پڑ گئی اس میں گناہ نہیں، لیکن دوسری نظر جو طلب کے ساتھ پڑی ہے یہ گناہ کی ہے۔ اور فرمایا وہ عورتیں جو نظروں کی یہ بات، فرمایا وہ عورتیں جو اپنے دوپٹے اور اپنے پردے کو
اپنے پسے پشت پھینک کر اپنی زینت اور زیبائش کو عام کرنے کے لیے بازاروں میں بھٹکتی ہیں. فرمایا قیامت کے دن اللہ کے حضور جہاں لوگ اللہ کے نور میں ہوں گے خدا اس نور سے ان کو محروم کر دے گا. میرے دوستو بزرگوں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کا اہتمام کرے. میں سورہ نور کی تفسیر تو نہ کر سکا، اس کے ضمن میں یہ بات کی ہے، لیکن ایک جملہ یہاں پر آپ سنیے. سورہ نور نے حیا کے اس بات کا پابند کیا ہے کہ اے ایمان والو، جب بھی تم کسی کے گھر جاؤ تو اجازت لو اور اسے سلام کرو. آج یہ آخری بات میرے اور آپ کے لیے ان میسجوں میں ایک بڑا میسج ہے کہ میرے دوستو بزرگوں، کسی کے گھر جانے کے بارے میں سورہ نور میں قرآن نے اس بات کا پابند کیا کہ جب تم کسی غیر کے گھر جاؤ تو پہلے اسے اجازت لو. اجازت لینے کا طریقہ کیا ہے؟ 3 دفعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قرآن کہتا اگر اندر سے جواب نہ آیا، اس کا مطلب اندر والا آدمی کسی ایسے کام میں مشغول ہے کہ وہ کام کو چھوڑ کر آپ کی طرف نہیں آ سکتا. تو قرآن کہتا برا نہ مانو، لوٹ جاؤ. کیا کرو؟ لوٹ جاؤ. ہمارے وہاں جو ہے آج کل بیل سسٹم ہے، وہ بیل کا سسٹم اتنا تیز ہے، میں کہتا ہوں وہ 3 دفعہ سبحان اللہ والی بات 1 دفعہ بیل بجانے پر پوری ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہ آپ گھنٹی بجاتے رہیں بجاتے رہیں بجاتے رہیں. شریعت مطہرہ نے اس کو سخت معیوب قرار دیا ہے. وہاں اگر اس نے آپ کو بلایا ہے تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے. آج کل کسی کے پاس جانے کے بڑے طریقے، آپ اس کو میسج کر سکتے ہیں، موبائل کے ذریعے بات کر سکتے ہیں. اور کسی کے وہاں جانے میں سلام کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہے، آج کل ہر بندے کا موبائل ہی اس کا گھر ہو گیا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو فون کر رہا ہوں، آپ فون نہیں اٹھا رہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ گھنٹیاں جا چکی ہیں، لیکن میں کرے جا رہا ہوں. یہ بھی اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے. یہ اسی کے ضمن میں آتی ہے، شریعت مطہرہ نے اس کو روا نہیں رکھا. میں آپ کو فون کر رہا ہوں، اب میں کہہ رہا ہوں جناب حاجی صاحب میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ تو کیا پہلی بات یہ کہ انہوں نے کہا تھا اس ٹائم پر فون کرو، یا اس ٹائم پر اگر فون کر بھی لو تو شاید وہ مصروف ہو؟ ایک دفعہ فون کر کے ذمہ داری ہم نے قرآن کے تقاضے پر ادا کر لی، ایک بات. دوسری بات یہ کہ پھر کیا میرا نمبر آپ کے پاس تھا اور ضروری ہے کہ آپ ہر نمبر اٹھاتے ہو؟ بہت ممکن ہے کہ جناب میرا نام ہی نہیں لکھا ہوا آپ کے پاس، آپ نہیں اٹھا رہے، ادھر سے بدگمانی شروع کر دے. تو لہٰذا پہلی بات غلطی پر ہم ہی تھے. ہمارا کام تھا اگر ہم کسی کے پاس اجازت لینے جا رہے ہیں تو شریعت نے فرمایا 3 دفعہ سلام کرو، اگر جواب نہ آئے تو لوٹ جاؤ. سعد بن عبادہ صحابی کہتے ہیں میرے دروازے پر حضور خود تشریف لائے اور سرکار نے 3 دفعہ کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت عبادہ کہتے ہیں میں سنتا تھا اور آہستہ کہتا تھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرکار نے 3 دفعہ سلام کیا اور سرکار جیسے ہی لوٹنے لگے، سعد بن عبادہ کہتے میں دروازہ کھول کر دوڑا اور سرکار کے دستے مبارک کو پکڑ کر کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں یا رسول اللہ، آپ گھر میں تشریف لائیے. آپ نے 3 دفعہ سلام کیا، میں نے 3 دفعہ سنا. میں چاہتا تھا کہ آپ مجھ پر سلامتی بھیجتے رہیں اور میں برکت لیتا رہوں. تو لہٰذا میرے دوستو یہ آداب ہمارے گھروں کے اندر ہونے چاہیے، اور خاص طور پر جب کسی کے دروازے پر جائیں تو دروازے کے فرنٹ پر کھڑے نہ ہوں تاکہ وہ دروازہ کھولے تو اس کے گھر کی مستورات، اس کا گھر نظر آئے. یہ انتہائی درجے کی بد اخلاقی اور انتہائی درجے کا غلط کام ہے. اگر کسی کے گھر کی بیل بھی بجائی جائے تو دروازے سے ہٹ کر کھڑا ہوا جائے. دروازے سے اتنے آداب تو ہمیں آنے چاہیے، اتنے آداب. ابھی دیکھیے، ابھی یہاں پر انشاءاللہ لنگر ہوگا، پھر آپ دیکھیے گا کہ کون کس طرح کھانا لیتا ہے، کس طرح بیٹھتا ہے. حالانکہ کھانا سب کے لیے ہے اور آپ تشریف لائے، ہم نے کوئی احسان نہیں کیا، نہ جلسے والوں نے کیا، لیکن ایک دوسرے کو ترجیح دی جائے. ہوتا بھی اتنا ہے کہ سب کھا سکتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں، یہ تھوڑی تھوڑی سی بد اخلاقی ہمارے بڑے سے بڑی سچائی کو ٹھکرا دیتی ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ ایک جگہ پر ہم اگر اچھے اخلاق سے پیش نہ آئے نا تو پھر میرے دوستو بزرگوں ہماری زندگی کے کئی اخلاق کے شعبے ڈیمیج ہوتے ہیں. یہ آپ آزما لیجئے گا. ایک جگہ پر اگر آپ درستی کے سے کام کریں نا تو آپ گھر میں بھی ٹھنڈے دماغ سے ہوں گے. اس دن آپ کے گھر والے کہیں گے آج بڑے ٹھنڈے دماغ ہو، خیریت ہے؟ آپ کہیں گے پتہ نہیں، لیکن آپ کا دوست آپ کو بتا دے گا دراصل وہاں ہم نے انسانوں جیسا کام کیا تھا نا تو یہ انسانیت پھر آگے تک گئی. تو جہاں ایک جگہ پر انسانیت کو آپ گرائیں گے تو آگے تک میرے دوستو اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ کی بھی عمل کی توفیق دے. لہذا کسی کے گھر جائیں تو سلام کا طریقہ یہ ہے. اور ایک عورت حضور کے پاس آئی انصاری اور بڑی پریشان تھی. میرے آقا نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور میں توجہ سے سنیے،
حضور میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنے گھر میں کسی وقت ایسی حالت میں ہوتی ہوں کہ مجھے پسند نہیں کہ اس حالت میں میرا باپ بھی مجھے دیکھے یا میرا بیٹا بھی مجھے دیکھے، لیکن یا رسول اللہ لوگ ہمارے گھر میں آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے بہنیں پورا دن تو دوپٹہ پہن کر نہیں بیٹھی رہتی کہ مدنی برقع پہن کے جھاڑو مارے، تو وہ اپنا دوپٹہ کہیں رکھ کر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں وہ کچھ ریلیکس ہونا چاہتی ہیں، تو اس عورت نے سوال کیا حضور سے، انصاری نے، صحابیہ تھی رضی اللہ عنہ، کہ حضور دن میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ میں کچھ تسلی چاہتی ہوں، کچھ سکون چاہتی ہوں، اور میں اس حالت میں ہوتی ہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ مجھے اس حالت میں میرا باپ دیکھے، محرم ہے نا، میرا بیٹا دیکھے، تو غیر تو دور کی بات ہے، میرا باپ بھی مجھے دیکھے مجھے پسند نہیں ہے، میرا بیٹا بھی دیکھے مجھے پسند نہیں یا رسول اللہ۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو جب کسی کے گھر جاؤ تو پہلے اجازت لو، یہاں تک کہ ہم اپنے گھر میں بھی جائیں، بالخصوص وہ بالغ بچے، خواہ ان کی مائیں ان گھر میں رہتی ہوں، چاہے بیٹیاں رہتی ہوں، چاہے بہنیں رہتی ہوں، ان کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں پہلے آواز لگائیں، سلام کریں، اجازت لے کر جائیں، تاکہ ہماری بہنیں ہماری مائیں ان کو ان حالت میں دیکھنا ہمیں گوارا نہیں، تو وہ اپنے معاملات کو درست کر سکیں۔ قرآن نے غیر تو غیر ہے کہ کسی غیر کے گھر میں ہم منہ اٹھا کر جائیں، اللہ اکبر، وہ تو بہت دور کی بات ہے، اپنے گھر میں بھی میرے بچوں جو بالغ بچے ہیں، بالغ نہ بھی ہوں تو قرآن نے کہا ایسے بچے جو شرم کے معاملات کو جانتے ہیں عورت اور مرد کے، ایسی عمر کا بچہ جو ابھی بالغ نہ ہو چکا لیکن وہ 10 سال 9 سال کا بچہ جو ان مسائل کو جانتا ہے یا اس کو علم رکھتا ہے، تو وہ بھی گھر میں اگر جائے تو ماں باپ اس بات کا پابند کرے کہ وہ سلام کر کے اندر آئے، بیل دے کر اندر آئے، دروازے کو کھٹکھٹا کر اندر آئے۔ بہنیں اگر کمروں کے اندر ہیں تو یا ماں کا الگ کمرہ ہے تو وہ ڈائریکٹ کمرے میں انٹری نہ دے، آواز لگائے امی میں اندر آ سکتا ہوں، بہن کو کہے میں اندر آ سکتا ہوں، دروازے کو کھٹکھٹائے۔ یہ وہ حسن اخلاق اور ضابطہ زندگی ہے جو قرآن ایک ایک کر کے بچوں کی طرح ہمیں سمجھاتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اور مسلمان عورتوں سے یہ کہہ دیا، یہ تو یاد رکھیے کہ گھروں کے دروازوں کے آگے نہیں کھڑے ہوں گے، اور بالخصوص جو دیندار لوگ ہیں، دیندار لوگوں کے بارے میں تو یہ کہ ان کے گھر کی گھنٹی بھی نہ بجائیں۔ اللہ یہ آداب مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ایک صحابی سے حدیث لینے گئے، اہل بیت ہیں، بعد دروازے پر بیٹھے رہے، جب وہ انصاری صحابی باہر آئے انہوں نے کہا آپ باہر کیوں ہیں؟ کہنے لگا میں تم سے حضور کا علم لینے آیا تھا، میری غیرت نے گوارا نہیں کیا میں تمہارا دروازہ دستک ہوں۔ انہوں نے کہا آپ اہل بیت میں سے ہیں؟ فرمایا میں اہل بیت میں سے ہوں، لیکن مجھے اللہ کے نبی نے علم کا یہ عزت بتائی ہے کہ جس سے علم لی جاتی ہے نا تو ان کے دروازوں کی بھی عزت کی جاتی ہے۔ اللہ، تو کتنا وقار دیکھیے علماء کا ہے، کتنا وقار مشائخ کا ہے، کتنا وقار دیندار کا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اسی لیے اللہ نے قرآن میں پھر کہا کہ وہ عورتیں جو اپنے گھروں کے اندر ایسے بچے کو بھی داخل نہ کرے جو بالغ ہو چکا ہو یا ایسا ہو جو عورت اور مرد کے معاملات کو جانتا ہو، تو خواتین ان بچوں کے سامنے بھی نہ آئیں، نہ اپنی زینت کو وہ ظاہر کریں۔ فرمایا ہاں اگر ایسا آدمی نوکر ہے کہ جس میں مردوں والی کشش نہیں، جس کو مخنث کہا جاتا ہے، ہمارے وہاں جن کو ہجڑا کہا جاتا ہے، ہجڑوں کا رواج ہمارے وہاں یہ ہے کہ ہجڑوں کو گھروں میں بلایا جاتا ہے، اس میں ڈھول پٹوائے جاتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ہجڑا ہے کہ نہیں یہ کس کو بتا، لوگ مرد جو ہے وہ ہجڑا بن کر بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ازواج مطہرات کے پاس، ہماری ماؤں کے پاس ایک مخنث آتا تھا مدینے میں، اور وہ آیا اور حضور تشریف لائے، اب دیکھیں وہ تھا بھی مخنث، وہ آیا تو وہ سیدہ عائشہ یا کوئی اور ازواج مطہرات سے ان سے ایک عورت کا ذکر کرنے لگا، کہنے لگا اس کے بدن وہ اتنی موٹی ہے کہ اس کے بدن کی ایسی سلوٹیں ہیں۔ سرکار نے جب سنا، سرکار نے فرمایا آئندہ اس کو آنے نہ دینا، اس کا مطلب یہ رغبت رکھتا ہے، اگر رغبت بھی رکھے تو اب آپ اندازہ لگائیے ایسے خنثی سے پردہ ہے تو آگے کے معاملات کتنے سخت ہیں، آگے کے معاملات کتنے سخت ہیں۔ تو اللہ رب العالمین جل والا ان باتوں پر ہمیں غور کرنے کی توفیق دے۔ اس میں برکت ہے، اس میں سکون ہے، اس میں نجات ہے، اس میں زندگی ہے، اور اسی میں اصل آزادی ہے، اسی میں اصل آزادی ہے، اسی میں گویا کہ اصل راز اور قرار ہے۔ اللہ رب العالمین جل والا ہمیں ان آیات پر غور کر کے اپنے گھروں کے اندر یہ پیاری پیاری مبارک باتوں کو لانے کی، اپنے آپ پر اپنے گھروں میں لانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہنسیے گا نہیں، یہ رب کا کلام تھا، میں نے عمر شریف کے لطیفے نہیں سنائے آپ کو کہ ہمارے منہ سے ہنسی آ رہی ہوگی۔ اللہ ہمیں قرآن کی لاج رکھنے کی بھی غیرت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اللہ اتنا مرعوب کرے کہ ہم سمجھیں کہ بات کس کی ہم سن رہے ہیں۔
ہیں یہاں پر اگر ایک فوج کے یا رینجرز کے یا پولیس کے کوئی آ جائے تو ہم کتنے ادب سے بات سنتے ہیں، اور سننا چاہیے کہ وہ قانون کے ادارے کو، تو رب جب بات کرے اور رب کی بات ہو تو ہمیں تمسخر میں ہنسنے کی بجائے اپنی غلطی کو قبول کر کے اللہ کے کلام کی عزت، اس کی ذات کی عزت اور حمیت کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ عزت رہے گی تو بندہ عمل کی طرف آئے گا۔ خدا نہ کرے بندہ اللہ کی بات پر ہنسنے لگ جائے اور رسول کی بات پر ہنسنے لگ جائے۔ اگر بندہ اللہ رسول کی بات پر ہنسنے لگے گا تو میرے دوستو پھر تو سب کچھ چلا جائے گا۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے دل کو اپنے اور اپنے محبوب کے خوف میں رکھے، عمل میں رکھے، اور یہ جو طویل وقت آپ نے دیا، جو ہم نے شریعت کا مزاج سمجھا، اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیے، ایک شعر پڑھا جائے۔